اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی بلال بھائی اللہ کا نام لے کے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیے پہلا کویشچن ہے، چہرے کی پلاسٹک سرجری کروانا شرعی اعتبار سے جائز ہے کیا؟ ہاں جی، یہ مشکل سوال ہے. چہرے کی پلاسٹک سرجری کے حوالے سے یہ دیکھنا ہوگا یہ کس لیے کروائی جا رہی ہے. اگر کسی شخص کا یعنی ایکسیڈنٹ کے دوران چہرہ ڈیمیج ہو گیا پھر تو الگ چیز ہے، وہ تو بالکل ضرور کروانی چاہیے. سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی کتاب اللباس چیپٹر کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ یہ چاندی کی ناک لگوا لیں. انہوں نے چاندی کی ناک لگوائی تو اس میں بدبو پڑ گئی. ظاہر ہے چاندی جو ہے آپ کو پتہ ہے اس میں زنگ لگ جاتا ہے. پھر آپ نے حکم دیا کہ سونے کی ناک لگوائی جائے. ظاہر اب ناک ہی کٹی ہو تو بندے کا حسن چہرے کا مان پڑ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ مرد کے لیے سونا حرام ہے لیکن سونے کی ناک لگوانے کا حکم فرما دیا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کسی شخص کی ناک کٹ جائے تو وہ ناک بھی لگوا سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر دانت کسی کا ٹوٹ گیا ہے اور وہ سونے کا دانت لگوانا چاہتا ہے وہ لگوا سکتا ہے. اب وہ حکم نہیں لگے گا کہ جی وہ مرد پہ سونا حرام ہے. یعنی یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، کیونکہ سونا واحد میٹل ہے آن دا فیس آف ارتھ جس کو آپ اگر 1000 سال کے لیے بھی زمین میں بھی دفنا دینا، پانی کے اندر پھینک دیں، اس کو زنگ نہیں لگے گا. اور سونے کی اگر تاریں ہوتی نا تو بجلی کبھی ضائع نہ ہوتی. 100% یہ کنڈکٹیوٹی ہے اس کی سونے کی، لیکن وہ مہنگی بہت ہے. تو پلاسٹک سرجری بھی اگر کسی کے اس طریقے سے کوئی ڈیمیج ہو گیا معاملہ وہ کروانا چاہتا ہے ضرور کروائے. لیکن میرا خیال ہے جو عموماً سوال کیا جاتا ہے نا پلاسٹک سرجری کا وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی عورت بوڑھی ہو گئی ہے اور اب وہ اس کی کھال کھینچ کے اس کو سیدھا کرنا چاہتی ہے، تو یہ تو بالکل غرر میں آتا ہے اور یہ اللہ کی تخلیق بدلنا ہے اس حوالے سے، اور یہ بالکل گناہ ہے. اگر کوئی جوان عورت ہے اور اس کے دانت ٹیڑھے نکلے ہوئے ہیں اور اس کو اب یہاں پہ تارے لگوا کے دانت سیدھے کرنے پڑتے ہیں تو اگرچہ یہ بھی تخلیق بدلی جا رہی ہے لیکن یہ تخلیق وہ بدلی جا رہی ہے جو آلریڈی خراب ہے، اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے نا، شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. بعض تخلیق کا بدلنا وہ سنت میں داخل ہے، جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 10 چیزیں جو ہیں وہ فطرت میں داخل ہیں. ان میں سے زیر ناف بال مونڈنا، حالانکہ یہ بھی فطرت بدلی جا رہی ہے، فطرت میں تو اگ رہے ہیں لیکن مونڈنے. اور اس میں یہ ہے کہ داڑھی رکھنا، داڑھی کو نہ مونڈنا فطرت ہے. زیر ناف بالوں کو مونڈنا فطرت ہے، مونچھوں کو پس کرنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، اور اسی طریقے سے ختنے کروانا. اب ختنہ تو اوریجنلی تو بغیر ختنے کے تو نہیں انسان پیدا ہوتا، لیکن یہاں پہ ختنہ کروانا یعنی اس تخلیق کو بدلنا فطرت ہے. کہیں پہ تخلیق بدلنا فطرت ہوتی ہے، کہیں پہ تخلیق کو نہ بدلنا فطرت. یہ ڈیفائن جو ہے وہ پھر وقت کا پروفٹ کرتا ہے. تو یہ والی جو سرجری ہے جس میں کوئی بوڑھی عورت جو ہے وہ اس طریقے سے جوان دکھنا چاہ رہی ہے، وہ جو ہے ظاہر غرر میں آتا ہے، وہ ظاہر اسی طریقے سے گزارے. البتہ اگر اس کو کوئی ایسا اسکن کا ایشو ہو گیا ہے، کوئی بیماری لگ گئی ہے، اس کی ریموول کے لیے اس کو کوئی ایسا معاملہ کرنا پڑتا ہے، اب وہ الگ بات ہے. بیماری میں تو پھر ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کیٹاسٹرافک ہوں گی، وہ حلال ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اگلا کویشچن ہے، پانی کے پاک یا ناپاک ہونے کا فیصلہ کیسے کریں؟ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس کے اوپر تو اجماع ہے، اور مشکات میں آپ طہارت والا چیپٹر کھول لیں، بخاری مسلم میں بھی، کہ پانی کا اگر رنگ بو اور ذائقہ تبدیل نہیں ہوا ہوا تو وہ پانی پاک ہی تصور کیا جائے گا. رنگ تبدیل ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب بعض جگہ تو مٹیالے کلر کا پانی ہوتا ہے مٹی کی وجہ سے، اب مٹی کی وجہ سے جو کلر تبدیل ہوا ہے وہ پانی پاک ہی رہے گا. یعنی رنگ یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسا رنگ آتا ہے جس سے آپ کو یہ شائبہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی گندگی والی چیز ہوئی ہے، تو اگلا ٹیسٹ کیا پرفارم ہوگا کہ آپ کلی رکھ کے اس کا ذائقہ چیک کریں گے یا اس کی بو سونگیں گے. اگر ذائقہ اور بو میں فرق آ گیا ہے اور تعفن والی چیز ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کوئی مرا ہوا جانور اس میں گرا ہوا تھا، اس کا تعفن اس قدر پھیل گیا ہے، یا اسی طریقے سے اس میں یعنی پیشاب کی بہت زیادہ گٹر کا پانی مل گیا، تو وہ ظاہر ہے وہ پانی ناپاک ہوگا. باقی جو دریاؤں کے اندر گٹروں کا پانی بھی جا رہا ہوتا ہے لیکن دریا کا پانی جو ہے وہ دہ در دہ ہوتا ہے، دہ در دہ
فک کٹر میں یعنی بہت زیادہ ہوتا ہے تعداد میں، اس میں اگر کوئی چیز ڈل جائے وہ ناپاک نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ایک بڑا تالاب ہے، اس میں یعنی فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر وہ 10 فٹ بائی 10 فٹ کا ہوگا اور 10 بائی 10 گز کی لمبائی چوڑائی، اور یہ فٹ جو ہے وہ شرعی گز ہوں گے جو 1.5 فٹ کا ہوتا ہے. شرعی گز جو ہے یہ ایک ہاتھ ہوتا ہے نا 1.5 فٹ. تو یعنی آپ 15 فٹ بائی 15 فٹ، ہمارا جو فٹ پاؤنڈ سسٹم میں 15 فٹ بائی 15 فٹ کا اگر کوئی تالاب ہو تو وہ اتنا بڑا تالاب ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی ناپاک چیز تھوڑی سی تعداد میں پھینکی جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. اس طریقے سے گندے کپڑے اس میں دھوئے جائیں تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے. اس سے کم والا اگر ہوگا تو وہ کپڑے بھی ناپاک ہی رہیں گے، پانی بھی ناپاک ہوگا. تو رنگ، بو اور ذائقہ، یہ 3 چیزیں اس کی چیک کرنی ہوگی. باقی زیادہ وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عام ہم جو کیچڑ وغیرہ بارش کی وجہ سے سڑکوں پہ ہوتا ہے، یہ پاک ہی تصور کیا جائے گا جب تک کہ آپ کو کنفرم نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی گٹر کا پانی شامل نہیں ہوگا. کیونکہ مٹی تو فی نفسی پاک ہے، وہ اگر آپ کے جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے، چاہے وہ گیلی فارم میں لگے بارش کے پانی سے، چاہے خشک، وہ پاک ہی، اس میں وہم کرنے کی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، کچھ عورتوں نے نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ ہم مدینہ شریف میں گلیوں سے گزرتی ہیں تو ہمارا پیرہن جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ مٹی میں نیچے یعنی رگڑ کھا رہا ہوتا ہے، ہمیں شک ہی رہتا ہے ہمارے کپڑے ناپاک ہیں کہ پاک ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ناپاک مٹی کے بعد کیا کوئی پاک پورشن بھی مٹی کا آتا ہے؟ تو عرض کیا گیا آتا ہے. فرمایا جب اس سے رگڑ کھاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اس طریقے سے آپ کی جو جوتیاں ہیں جن کے تلوے سیدھے ہوتے ہیں، جن میں یعنی وہ امپریشن نہ بنے ہوئے ہوں، جیسے خصوں کے تلوے ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں، تو تلوا سیدھا ہی ہوتا تھا. اس طرح کی جوتیاں جو ہیں وہ زمین پر رگڑ کھانے سے پاک ہی ہو جاتی ہیں، وہ ناپاک رہتی ہی نہیں ہیں. ایسی جوتیوں کے ساتھ آپ مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ قالین نہ ہو، وہاں پہ بھی فرش ہی ہو. آج کل والی جو مسجدیں یہ قالین والی ہیں، اس میں تو آپ صاف جوتیوں کے ساتھ بھی نہیں جائیں گے جب تک کہ بالکل نیا جوڑا نہ ہو جس کے نیچے کچھ نہ ہو. آپ یعنی بازار سے خریدیں اور اندر جا کے پہنیں. وہ تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے بھی، صحابہ نے بھی جوتیوں میں نماز پڑھی ہے. آج بھی ہمارے جو فوجی حضرات ہیں سیاچین میں، باقی جگہوں میں جوتیوں سمیت نماز پڑھتے ہیں. اگر وہ پاک ہوں گی تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کے اوپر مسح بھی کر سکتے ہیں. ایک دفعہ وضو کر کے آپ جرابیں چڑھا کے بوٹ پہن لیں تو مسح بھی کر سکتے ہیں. تو یہ یعنی ناپاکی کے اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہوگا جی. نیکسٹ کوشچن ہے جی، کیا مسلمان صدقے کے پیسے سے ہندوؤں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کھلائے، کیوں نہ کھلائے. جو فرض صدقہ ہے نا اور جو منت کا صدقہ ہے، اس کے اولین حقدار تو ہیں مسلمان. اگر مسلمان غریب آپ نے سارے بھگتا لی ہیں تو آپ ہندوؤں کو بھی دیں. ویسے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ غیر مسلم کو آپ صدقے میں سے نہیں. بھائی آپ جس کو بھی کھانا کھلائیں گے وہ اللہ کے حضور، اللہ نے قرآن پاک میں کہیں یہ مینشن نہیں کیا کہ آپ نے صرف غریبوں کو یعنی مسلمان غریبوں کو کھلانا ہے. وہ تو کیٹاگوریکل مینشن ہوا ہے کہ خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ. نبی علیہ السلام تو تلیف قلب کے لیے غیر مسلموں کو مال غنیمت میں سے بھی دے دیا کرتے تھے کہ ان کا دل اسلام کی طرف جھک جائے. تو اس طرح کا یعنی صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو. نیکسٹ کوشچن ہے جی، کیا سیکولرزم کی آئیڈیالوجی کو صحیح سمجھنا حرام ہے؟ مشکل سوال ہے جی. سیکولرزم سے مراد کیا لینا ہے، پہلے تو آپ یہ کلیئر کریں. اگر آپ سیکولرزم سے مراد اسٹیبلش سیکولرزم لے رہے ہیں، جس کی ڈیفینیشن اب میں کرنے لگا ہوں کہ دین کو جو ہے وہ حکومتی معاملات سے الگ رکھنا چاہیے، تو یہ تو غیر اسلامی ہے. یعنی اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی زکوٰۃ کا نظام دیا ہے اکانومی کے اعتبار سے، اس کو تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اس طریقے سے اسلامک سزائیں ہیں. اب آپ کہیں گے جی اگر چور چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے، دین کو الگ رکھیں اور ہمارا ملک سیکولر ہے، تو یہ تو سیکولرزم تو حرام ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس قسم کے سیکولرزم کی تو کوئی اسلام کے اندر گنجائش نہیں. لیکن اگر سیکولرزم سے مراد اگر کوئی یہ لے رہا ہے کہ آپ کو مذہبی آزادی ہے اپنی، آپ جو مرضی کریں، اور آپ جس کمیونٹی سے بلانگ رکھتے ہیں آپ کے فیصلے جو ہیں وہ آپ کے مذہب کے مطابق کیے جائیں گے، پھر تو بالکل ٹھیک ہے. اس میں کوئی اس سیکولرزم سے کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں پرسنلی، یعنی ہمیں تو یعنی ایک مذہبی قسم کی جو حکومتیں ہیں نا ان سے تو ڈر ہی لگتا ہے. یعنی پاکستان کے اندر اگر ایک فرقے کی حکومت آ گئی مذہبی طبقے کی، وہ دوسرے کو پرسیکیوشن کرے گا. آپ دیکھ لیں جو لوگ اپنی مسجدوں میں دوسرے فرقوں کے لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں، آپ ان سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ کل کو ان کی حکومت آ جائے تو وہ آپ کو اپنی مسجد میں بھی نماز پڑھنے دیں.
تو ایسے مذہبی یعنی حکومت جو کسی ایک خاص فرقے کو سپورٹ کرے، باقیوں کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنائے، اس سے تو کروڑ ہا درجے بہتر سیکولرزم ہے وہ سوٹ کرتا ہے کہ کم از کم آپ سکون کی زندگی تو گزاریں گے نا، آپ کو خطرہ نہیں رہے گا. میں نے آپ کو کہا نا کہ میں روڈ سے گزر رہا ہوتا ہوں نا، مجھے 5-6 داڑھیوں والے ٹوپیاں پہنے ہوئے یوں کر کے گھور کے دیکھے نا تو مجھے ڈر لگتا ہے. اس کی بجائے 500-600 گورا بھی مجھے یوں دیکھے مجھے ڈر نہیں لگے گا. مجھے خطرہ ہی مولویوں سے ہے، اس لیے کہ مطلب دین کی دعوت دینے کی وجہ سے ان کے معاملات سٹیک پہ لگے ہیں اور یہ علمی اختلاف نہیں کرتے ہیں، اٹیمپٹس پہ جو اتر آتے ہیں. یعنی ہم تو بڑی یعنی مشکل کی زندگی ادھر گزار رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے. اس حوالے سے ہمیں خطرہ کافروں سے نہیں ہے، یہاں پہ اپنے ملک پاکستان میں مسلمانوں سے ہر لمحے خطرہ ہے. کسی بھی وقت کوئی بھی جو ہے نا مجاہد ملت بننے کی کوشش نہ کرتے، سیدھی سی بات. اور یہ سب کے ساتھ ہی ایسا ہی ہے. آپ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کسی مسجد کے اندر آمین تھوڑی سی بلند آواز میں کہہ دیں اور وہ مسلک اس کو نہ مانتا ہو تو آپ امام مسجد دیکھیں آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے. یہ تو آپ تھوڑی سعودی عرب کا چینل نظر آنا شروع ہوا ہے، لوگوں میں تھوڑی بہت ٹالرنس آئی ہے. پہلے تو یہ بھی ٹالرنس نہیں تھی، مسجد ہوتے تھے مسجد سے نکال دیا کرتے تھے. نیکسٹ کوشچن ہے جی، کیا حنفی مسلک میں سر کا مسا 1/3 کرنا چاہیے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ یہ شریعت انہوں نے خود ہی بنائی ہے جی، 1/4 مسا. قرآن میں تو واضح ہے سر کا مسا کرو. 1/3 1/3 کا تو ذکر نہیں، 1/4 کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسا فرض ہے، پورے سر کا سنت ہے. ہم کہتے ہیں پورے سر کا ہی سنت ہے اور پورے سر کا ہی فرض ہے، کیونکہ قرآن پاک نے کوئی تفریق نہیں کی ہے. سورۃ المائدہ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں، وضو کے 4 فرائض جو آئے ہیں کہ چہرہ دھو، اس میں تو یہ نہیں کہتے 1/3 دھو، دونوں ہاتھ کونیوں تک، بالکل تو وہ لمٹ ڈیفائن کر دی نا. جی. اور سر کا مسا کرو، اس میں کوئی لمٹ ڈیفائن نہیں کی ہے. وہ سر کا مسا بخاری مسلم کھول کے دیکھیں، نبی علیہ السلام یوں ایک دفعہ پیچھے لے کے جاتے تھے پھر یوں ہے واپس لے کے آتے تھے. اور کانوں کا مسا سنت ہے، وہ فرض نہیں ہے. سر کا مسا جو ہے وہ فرض ہے، تو چوتھائی نہیں ہے، پورے سر کا ہی مسا کرو. ٹھیک. ٹھیک. نیکسٹ کوشچن ہے جی، گروی مکان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جائز ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی یہ یعنی رواج تھا کہ آپ یعنی قرض لے سکتے ہیں چیز کو گروی رکھنے کے عوض، یہ جائز ہے. چاہے. نیکسٹ کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے، انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، جانوروں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ یعنی یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اور یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے سورۃ الحجر میں کہ ہم نے جنات کو جو ہے وہ آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اور فرشتوں کا جو ہے وہ حدیث کے اندر آیا ہے. باقی رہے جانور بھی ظاہر ہے مٹی سے پیدا ہوئے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں آیا نا کہ ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی ہے. انسان بھی پانی سے پیدا ہوا ہے. پانی، مٹی، یہ سارے انگریڈینٹس ہیں نا. جیسے چائے بنانے کے لیے دودھ بھی چاہیے ہوتا ہے، پتی بھی، چینی بھی، ساری چیزیں ہی ہوتی ہیں نا. مین انگریڈینٹ جو ہے وہ پانی ہے. تمام زندہ چیزیں پانی سے پیدا ہوں گی. اور قرآن حکیم میں یہ بھی آیا کہ ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی خوراک سے ہم پروان چڑھتے ہیں. تو یہ جو جانور ہیں وہ بھی مٹی سے ہی پیدا ہوئے ہیں. حضرت زبیر علیہ السلام کا گدھے کا جو ذکر آیا ہوا ہے وہ مٹی ہو گیا تھا. وہ مٹی ہو گیا تھا تو وہ دوبارہ سے ہڈیوں پہ اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھا دیا تھا. تو اس پہ اتفاق ہے کہ وہ مٹی سے ہی پیدا. تو یہ ویسے انفارمیشن کے لیے ہوتی، باقی اس سے کوئی دین کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں چیزوں کا کہ اس سے کوئی دینی مسئلہ پتہ چلے. نیکسٹ کوشچن ہے، کیا یزیدی اور ناسبی میں کوئی فرق ہے؟ اس دور میں تو تقریباً ایک جیسے ہی ہو چکے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں، وہ اس لیے کہ دیکھیں یزیدی تو وہ ہیں جو یزید کو سپورٹ کرتے ہیں حسین علیہ السلام کے مقابلے پہ، اور وہ کلیم کہتے تھے کہ جی ہم دیکھیں حضرت علی سے بغض نہیں رکھتے ہیں. لیکن ہم نے تو دیکھا ہے جب کوئی یزیدی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پہ ایسی پڑتی ہے کہ وہ ناسبی ہو ہی جاتا ہے. حضرت علی کے بغض میں بھی وہ مبتلا ہو ہی جاتا ہے. اور ایک تلخ بات کروں اگر آپ کو برا نہ لگے، ضرور. ہاں جی، سنی تقریباً سارے ہی نا تھوڑے سے ناسبی ضرور ہوتے ہیں. زکام ناسبیت کا لگا ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یعنی محرم کے مہینے میں آپ ذرا سنیوں کی کسی مسجد میں بھی، چاہے وہ بریلوی ہوں سنی، جو بندی سنی ہو یا اہل حدیث سنی ہو، آپ محرم کا جمعہ حضرت علی حسین کے فضائل پہ پڑھا دیں اور تھوڑا سا یزید کو کنڈیم کر دیں، اور پھر آپ ان کی عوام سے اور وہاں جو مولوی بیٹھے ہیں ان سے فیڈ بیک لے لیں، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ناسبیت کس طریقے سے گھسی ہوئی ہوتی ہے. محرم میں سنیوں کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ ماتم کے خلاف جمعے پڑھائے جائیں.
یزید کے خلاف تو جمعے نہیں پڑھائے جاتے، بلکہ اہل حدیثوں کی تو حالت یہ ہے کہ وہ تو یزید کے فضائل میں جمعے پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ تو اب تھوڑا ہمارے وجہ سے تھوڑی چینج آئی ہے جب ہم نے بخاری مسلم سے ناسبیت کے خلاف حدیث لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کی ہیں. ادروائز پہلے ان کا حال کیا تھا؟ اب دیکھیں وہ مولوی جو کل تک مولا علی نہیں کہتے تھے، شرک سمجھتے تھے، اب وہ مولوی بھی سرخ رومال والے مولا علی کہہ رہے ہیں. نیچے لوگوں نے کمنٹس بھی کیے ہیں کہ یہ کہ جناب ہوں مولا علی ہو گیا، پہلے نہیں سی مولا علی، پہلے شرک سی. من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ حدیث متواتر 21 صحابہ سے ہے. یہ میرے دنیا میں آنے سے پہلے سے حدیث موجود تھی، لیکن جب ہماری ویڈیوز آئی ہیں پھر کیا حدیث کو پتہ چلا ہے اور انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. اور پھر غدیر خم کی حدیث قرآن اہل بیت میں کس جگہ کے اوپر انہوں نے مطلب وہ 3 کتابوں کے اندر میرا ایک کلپ ہے کہ انہوں نے یعنی علمی خیانت کر دی ہے، اہل بیت کو ہٹا کے مسلم شریف کی حدیث میں وہاں پہ سنت ڈال دی ہے. ٹھیک ہے نا، سنت والی روایت تو حاکم کی ہے، وہ الگ سے. تو یہ میرا خیال ہے پریکٹیکلی تو یہ نازمی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ حضرت علی سے بغض ہو ہی جائے گا جب حسین علیہ السلام سے کسی کو بغض ہوگا یا ان کو نیچے کرنے کی کوشش کرے گا. اور میرا ان کو مشورہ ہے، اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، ہم حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو صرف ایک بینیفٹ دیتے ہیں کہ صحابی ہونے کی وجہ سے ہم ان پہ لعنت کے قائل نہیں ہیں. باقی جو کچھ انہوں نے امت کے ساتھ کیا، جو بخاری مسلم نے کلیئر بتایا کہ انہوں نے جس طرح کا نظام حکومت چلایا ہے، صحابہ کا قتل عام ہوا ہے ان کے دور کے اندر، انہوں نے کروایا. حجر بن عدی کا قتل کروایا، جس پہ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ معاویہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، اور حجر بن عدی نے کہا تھا کہ مجھے میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، میں پورے سرات میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا. اور المستدل علاقے میں آپ صحابہ کا چیپٹر کھولیں، حجر بن عدی کا چیپٹر کھولیں، یہ ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. باقی بخاری مسلم سے تو میرا ایک کلپ چڑھا ہے نا، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، میں کہتا ہوں یہ ان کو چاہیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے. میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا حشر حسین اور علی کے ساتھ کرے. بس اگر ان میں اعتماد ہے تو یہ دعا کریں. ہم تو کہتے ہیں ہمارا حشر جو ہے خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی کے ساتھ ہو. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یزید جنتی ہے، جو ان کو ابن تیمیہ نے ایک پٹی پڑھا دی تھی، تو یہ کہیں کہ ابن تیمیہ کا حشر بھی یزید کے ساتھ ہو، اس کے محبت کرنے والوں کا بھی حشر یزید کے ساتھ ہو، فوراً ہاتھوں کامنا شروع ہو جاتے ہیں. وانتم تعلمون، ان کو پتہ تو اندر سے ان کو ہے، انہوں نے کام ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب تو ہمارا جب ریسرچ پیپر آیا یہ واقعہ کربلا کا پس منظر والا 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اس نے تو سارا ٹروتھ ریویل کر دیا. تو میرا خیال ہے اس ٹاپک کو ادھر تک ہی رہ لیتے ہیں. جی آپ کو پتہ ہے میرا جذباتی ٹاپک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے جی، اللہ نے آزمائش کے لیے انسانوں کو سیدھا زمین پر کیوں نہیں بھیجا؟ جنت میں امتحان یا آزمائش کیوں لی گئی؟ دیکھیں ول آف گاڈ ہے، ول آف گاڈ میں آپ چیلنج نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی پیدائش کا ذریعہ ماں کو کیوں بنایا، باپ کو کیوں نہیں بنایا. یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے. ول آف گاڈ، یہ بھی ول آف گاڈ، یہ تو ہے اصولی جواب. باقی اس کے اوپر کافی علماء نے یعنی کلام کیا ہے کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوٹائپ کے طور پہ انہیں جنت میں رکھا تاکہ ان کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں منع کی ہوئی ہیں، کچھ حلال کی ہوئی ہیں. اس کا ایک چھوٹا سا آبجیکٹو ٹائپ ٹیسٹ ہوا جس میں وہ فیل ہوئے. پھر اس کے بعد بتایا کہ جب آپ فیل ہو جائیں تو معافی کے ذریعے پاس ہونا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا ہے، اور انہوں نے معافی مانگی. تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت میں ایک پروٹوٹائپ کے طور پہ یہ چیز طے کروائی تاکہ زمین پہ جا کے جب بڑا امتحان ان کے اوپر آئے اس امتحان میں ان کو پتہ چلے. اور سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے لوگوں سے بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ابن آدم کو یہ بات پتہ چل جائے کہ جس طرح ان کے ماں باپ کو شیطان نے ورگلا دیا تھا کہیں اس سے ورگلانا پڑے. قصہ آدم اور ابلیس جو ہے نا، اس کے اوپر میری ایک یوٹیوب پہ گفتگو بھی ہے. اللہ اور ابلیس کا مکالمہ، یہ آپ ضرور دیکھیں. یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ جی یہ یعنی وہ شیطان جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرنا چاہتا تھا، نبی کو نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ وجہ نہیں تھی، وہ تو اللہ کا نافرمان تھا بیسیکلی. اس کو اور رنگ دیتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تصوف کی کتابوں میں تو بہت خطرناک باتیں لکھی ہوئی ہیں. آپ کشف المحجوب جو ٹیکسٹ بک مانی جاتی ہے تصوف کی فارسی کے اندر شروع کی کتابوں میں سے، اس میں آپ جو تصوف کے 12 فرقے ہیں نا 14ویں چیپٹر میں، اس میں آپ 11ویں فرقے میں جمع و تفرقہ کا بیان سب چیپٹر اس میں چلے جائیں. اس میں انہوں نے یعنی واضح لکھا ہے کہ شیطان سے بھی اللہ نے غلطی کروائی ہے اور حضرت آدم سے بھی اللہ نے غلطی کروائی ہے جان بوجھ کے. یعنی وہی جو جبریہ کا عقیدہ وہ پریزنٹ کیا انہوں نے. تو یہ عقیدہ تو کفر ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے کیا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو، یہ تو شیطان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تو نے مجھ سے غلطی کروائی، اور وہ بھی ان معنوں میں
کہ وہ کہتا تھا مجھے امتحان میں کیوں ڈالا, نہ ڈالتا نہ میں غلطی کرتا. یہ شیطان نے بھی یہ بات نہیں کی تھی کہ اللہ نے مجھے غلطی کروائی, کیونکہ اس پہ کاؤنٹر کوسچن اللہ نے اس سے کیا ہے کہ تجھے ابلیس کس چیز نے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے, کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو اس نے کہا تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے. یعنی اس نے بھی آگے جسٹیفیکیشن نہیں دیا کہ جی میں پکا موحد ہوں, توحید کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے چٹکلے چھوڑتے ہیں. اور جی پکا موحد سی, جی شیطان تو بڑا موحد کوئی نہیں سی, لعنت ہے ایسے موحد ہوتے ہیں. ایک نہیں توحید ہے کہ جی اپنی مرضی کی گل مننی تے اللہ کی مرضی کی گل نہ مننی, یہ کوئی توحید نہیں ہے. توحید ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک. نیکسٹ کوشچن ہے جی, نبی علیہ السلام کی امت کو تمام امتوں پر کس لحاظ سے فضیلت حاصل ہے, جبکہ اگلی امتوں میں تو کشف, الہام, کرامات وغیرہ بھی ہوتی تھی, جبکہ اس امت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کشف, الہام, کرامات دلیل نہیں ہے اللہ کے نزدیک افضل ہونے کی. صحیح. یہ تو طے ہے, بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں کہ یہ امت اگلی امتوں سے افضل ہے. اور قرآن پاک میں واضح طور پہ آیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان کو تیسرے نمبر پہ ذکر اس لیے کیا کہ اصل ایمان یہ ہے کہ بندہ نیکی کا کام کرے اور برائی سے روکے. خالی نماز روزے والا مسلمان تو بڑا سوکھا مسلمان ہوتا ہے. دعوت و تبلیغ والا کام جو ہے یہ تو یعنی یہ اتنا بڑا ہے, یہ جہاد اکبر ہے. قرآن میں ہے نا فلا تطع الکافرین, اے نبی علیہ السلام کافروں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی, ان کی پیروی نہیں کرنی ہے آپ نے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, سورۃ الفرقان آیت نمبر 52. قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرنا ہے ان کے ساتھ. یہ مکی آیت ہے, قرآن کی دعوت کو بڑا جہاد کہا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ یعنی اتنا مشکل کام ہے. یہ جو منصب اس امت کو ملا ہے نا, نبیوں والا کام, اس وجہ سے یہ اگلے نبیوں کی امت سے افضل ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی نبی علیہ السلام کی نسبت تو ہے نا, خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے ہمیں نسبت حاصل ہوئی. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں سارے نبیوں پہ فضیلت دی ہے, امام الانبیاء بنایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے شب معراج آپ نے امامت کی تھی انبیاء کرام علیہ السلام کی. اب کوئی پوچھے کہ کیوں, ول آف گاڈ, اللہ کی مرضی. آگے ان کی امت کو ول آف گاڈ. باقی ریزنز تو ہیں کہ ختم نبوت. پھر آپ دیکھیں اگلے نبیوں کی امتوں کا یہ حال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کے 70,000 صحابہ مرتد ہو گئے پیچھے سے بچڑے کو خدا بنا کے. صحابہ ہی تھے نا, کو بریلوی دیوبندی والے حدیث تو نہیں تھے وہ, حضرت موسیٰ کے صحابہ ہی تھے نا. یہاں لوگوں نے صحابہ کو معصوم ڈکلیئر کیا ہوا ہے. قرآن میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ مرتد ہو گئے, بچڑے کو خدا بنا لیا انہوں نے, صرف موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہوئے تھے. یہاں آپ دیکھیں ہمارے نبی کے کیس میں آج نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے 1400 سال آلموسٹ ہو چکے ہیں, لیکن ماشاءاللہ دین اپنی اصلی فارم میں بلک کے اندر موجود ہے. کم از کم قرآن محفوظ ہے, حدیث کی کتابیں موجود ہیں. باقی شرک امت میں داخل ہوا وہ تو نبی علیہ السلام کے اپنے کئی یعنی آپ پہ ایمان لانے والے آپ کی وفات کے بعد مرتد ہوئے. بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت ابوبکر کے خلاف جو منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے تھے, مرتد ہو گئے تھے, وہ حضور کی زندگی میں مسلمان ہی تھے, قانوناً تو وہ صحابی تھے, لیکن اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی دعوت کو نقصان نہیں پہنچا. اس کے بعد اللہ نے فتوحات دیں اور تینوں براعظموں تک اسلام کی دعوت پہنچی. یہ کام ہمارے نبی کے ساتھ بھی ہوا کہ آپ کے ساتھی بھی آپ کے بعد مرتد ہوئے, لیکن اس کا لاس ایز سچ اس طرح نہیں آیا. یہ بڑی ڈومیننٹ امت ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جنت کا دروازہ جو ہے اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک میں نہیں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا. نبی علیہ السلام داخل ہوں گے, سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی امت کا حساب ہوگا. لیکن یہ ساری فضیلتیں اس وقت ہیں کہ جب آپ یعنی کام بھی وہ والے کریں, خالی نسبت لے کے نہ بیٹھے رہیں, لیکن اس نسبت کی لاج بھی رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. باقی اس امت نے جو کام ڈالے ہیں وہ تو اگلی آج تک کسی نبی کی امت نے ان کی اولاد کو تو ذبح نہیں کیا نا. یہ اسی نبی کی امت ہے جس نے حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد حضرت حسین علیہ السلام سمیت ان کے پورے گھر کو ذبح کر دیا. تو یہ امت کے کھاتے میں یہ بھی ڈیبٹ ڈلے ہوئے ہیں, صرف کریڈٹ نہیں ہے, کیا تو بہت کچھ ہے انہوں نے بھی. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ کوشچن ہے جی, مولانا مودودی حنفی مسلک سے تھے, اگر نہیں تو ان کا مسلک کون سا تھا؟ مولانا مودودی حنفی نہیں تھے. یہ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں وہ کٹر حنفی تھے. کٹر حنفی نہیں تھے. یہ تو آپ حنفیوں سے پوچھیں وہ کٹر حنفی تھے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں ساڑھا لاکھ کی پانچڑا مودودی نے. مودودی صاحب کے بارے میں ایک جملہ بولوں گا. مودودی صاحب نے حنفیوں کو حنفی نہیں رہنے دیا. وہ کچھ اور بنے نہ بنے, حنفی نہیں ان کو رہنے دیا. انہوں نے کم از کم دماغ کی بریکیں کھول دی.
تو وہ کتاب و سنت کے ماننے والے تھے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اکثر لوگ مودودی صاحب کی تفہیم القرآن پہ اعتراضات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ خود ذرا پڑھ کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں نہیں, مودودی صاحب جگہ جگہ لکھتے ہیں تفہیم القرآن میں یہ کہتا ہوں. تو انہوں نے نیا دین پیش کیا. اب یہ اسی طریقے سے جیسے آپ قرآن سے جملہ اٹھا لیں کہ قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ, لکھا ہوا ہے. آگے لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو. قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, لیکن یہ بھی ساتھ لکھا ہے یہ کفر ہے. مودودی صاحب نے کیا کیا ہے کہ وہ جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں جہاں پہ اختلافی موضوعات آتے ہیں, وہ احادیث اور کراس ریفرنس کے طور پہ آیات لے کے آتے ہیں. اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام حنیفہ کی یہ رائے ہے, امام شافعی کی یہ رائے ہے, امام احمد بن حنبل کی یہ رائے ہے, امام مالک کی یہ رائے ہے, امام اوزاعی کی یہ رائے ہے, امام جعفر الصادق کی یہ رائے ہے. سارے بڑے بڑے ائمہ کی آراء وہ لکھتے ہیں. اینڈ پہ وہ کہتے ہیں اور میرے نزدیک یہ رائے بہتر ہے. یہ رائے ان میں سے اماموں میں سے کسی کی ہوتی ہے, ان کی اپنی گھر بنائی ہوئی نہیں ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ تو اس میں کون سا جرم ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے جملہ پکڑا کہ وہ اپنی رائے پیش کر رہے ہوتے ہیں. وہ پہلے سارے اماموں کی رائے ڈسکس کرتے ہیں, اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام حنیفہ کی رائے بہتر ہے, میرے نزدیک یہ رائے بہتر ہے. وہ میرے نزدیک جو رائے بہتر کہہ رہے ہوتے ہیں نا, وہ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہوتے ہیں. تو وہ کئی جگہ آپ کو امام شافعی کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے, کئی جگہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے, کئی جگہ امام مالک کو نظر آئیں گے. اس سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ وہ حنفی نہیں تھے, ورنہ تو وہ آنکھیں بند کر کے ایک ہی چیز کے پیچھے چل رہے ہوتے. ایسے تو وہ نہیں چلتے تھے. اور دوسرا, میں نے مودودی صاحب کے اوپر یہ جو یعنی یہ پیڈ قسم کے علماء ہیں نا, فرقوں کے جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں, وہ بھی میں نے کلیئر کیا. اور میں عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مولوی تو ٹرک دی بتی مگر لانا سے ٹور پہن دو, ٹھیک ہے نا. یہ یعنی ان کی اکثریت جھوٹ بولتی ہے, اور وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے بھی اکثریت جو ہے نا وہ جہالت کی بنا پہ بول رہی ہوتی ہے. انہوں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہوتا ہے. میں ان کو کہتا ہوں یہ خلافت و ملوکیت پہ بات کرتے ہیں, قرآن پہ حلف دیں. ان کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہے نا. حنفی, بریلوی, دیوبندی سارے مفتی مجھے قرآن پہ حلف دیں کہ ہم نے خلافت و ملوکیت مکمل پڑھ کے اس کے ریفرنسز اوریجنل کتابوں سے چیک کیے ہیں, اور اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہماری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں. سارے جو ہے نا متعلقہ ہو جائیں گی ساروں کی عورتیں, جتنے اس کے خلاف کلپ چڑھا رہے ہوتے ہیں. خود پڑھی نہیں ہوئی, بس ایک بدنامی, جیسا میرے بارے میں کبھی کچھ چڑھا دیا کبھی کچھ چڑھا دیا. اور اس کا مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ جو لوگ سنتے ہیں, اصل میں مولوی سے کہوں گا تسی ہن لیٹ ہو گئے ہو, کیونکہ ان لوگوں نے سن لیا ہے. سٹارٹ کی تسی یہ جھوٹ مار لیندے نا, جس طرح باقی لوگ تسی دبا لینا, دب جاتا کام. ایک لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں, دوسرا اب مسئلہ ہو گیا خراب, لوگوں نے سنا ہوا ہے, اب لوگ خود میرے حق میں کلپ چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ رہے علی بھائی نے, یہ کہہ علی بھائی نے تو یہ کہا ہوا ہے. تو سر ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کے علماء کی اصلی چہرے ان کی پبلک کے سامنے آئے. تو ہماری خواہش تھی کہ ہم ایک گرم تولیہ لے کے نا ان کے چہرے پہ پھیر کے نا ان کا اصل میک اپ کے اندر والا چہرہ دکھاتے ہیں, لیکن وہ لوگ خود ہی کر رہے ہیں, ان کی عوام خود ہی کر رہی ہے کہ اچھا آپ نے یہ کہا علی بھائی نے یہ کہا ہوا ہے, ٹھیک ہو گیا نا جی. تو بڑا اچھا ہو رہا ہے, علماء کے جھوٹ اب پکڑے جا رہے ہیں. پہلے اصل میں سوشل میڈیا نہیں تھا نا, تو جیسے سیاستدانوں کی 2 نمبریاں نہیں پکڑی جاتی تھی نا, تو آپ دیکھیں نا وہ کیسے پکڑی جا رہی ہیں. ابھی مجھے کل بھی آج وہ چیف جسٹس کی خبر سن رہا تھا, وہ کراچی میں ایک بندے نے تھپڑ مارا تھا, پرائم منسٹر نے خود بھی اس کے اوپر پلنٹی ڈالی تھی. بہت اچھا سٹیپ لیا ہے, کسی بھی پرائم منسٹر نے پہلی دفعہ جرت کی ہے کہ اپنی پارٹی کے بندے کے اوپر ڈسپلنری ایکشن لیا ہے. چیف جسٹس 30 لاکھ کا اس کے اوپر جرمانہ, اس کے لیے 30 لاکھ کچھ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کم از کم یعنی اس طریقے سے ان لوگوں کو عقل تو ٹھکانے آئے گی. نیکسٹ کوشچن ہے جی, کیا کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے؟ یہ سنی سنائی بات ہے, ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا. اچھا میں یہ بتا دوں, یہ بعض لوگ پوچھیں گے کہ وہ کہ چیف جسٹس نے 30 لاکھ کا جرمانہ ڈالا ہے, یہ اسلام میں حرام ہے یا حلال ہے؟ تعزیر کے طور پہ قاضی کوئی بھی جرمانہ ڈال سکتا ہے, تعزیر کے طور. ایک تو ہے نا حدود, اللہ کی حدود تو ڈیفائنڈ ہے کہ چور کے ہاتھ کٹیں گے, وہ بھی ایک خاص لمٹ تک جب چوری کرے گا, اے نہیں کہ ہر بندے دے ہاتھ کاٹ دینے لگے, اس میں بھی سرکمسٹانسز دیکھنے. زانی کی بھی حد ہے, یہ ہوتی ہے حدود. مسئلہ 46 ہے میرا, حدود میں جو اللہ نے ڈیفائن کر دی ہیں. کچھ ایسی سزائیں ہیں جو اللہ نے ڈیفائن نہیں کی. مثلا اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑتا ہے کالج کے بعد کھڑے ہو کے, آپ قرآن حدیث میں کیا سزا ہے اس کی؟ اس کے لیے پھر تعزیر ہوتی ہے. تعزیر کے لیے جج کو اختیار دیا گیا کہ وہ اس کے اوپر کر سکتا ہے. جیسے انڈیا میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تعزیر کی گئی کہ انہوں نے وہ جو لڑکے لڑکیوں کے کالج کے باہر کھڑے ہو کے ان کو آوازیں کستے تھے نا,
تو ان کے جج نے ڈیسیژن کیا کہ ایک بڑا سا پنجرا بنوایا جائے اسی کالج کے سامنے اور ان لڑکوں کو اس پنجرے میں رکھا جائے. جہاں وہ کھڑے ہو کے چھیڑتے تھے لڑکیوں کو سامنے پنجرے میں آپ آئیں. ٹھیک ہو گیا. اس قسم کی اسی طریقے سے اسلام میں آپ کو کئی تعزیرات ایسی ملیں گی. یعنی اس وقت قاضیوں نے فیصلہ کیا کہ جی آپ جو ہے نا وہ اس شخص کے چہرے پہ کالک مل کے گدے پہ بٹھا کے جوتیوں کا ہار پہنا کے پورے شہر میں چکر لگوائیں. اب یہ کوئی قرآن حدیث کی سزا نہیں ہے لیکن تعزیر کی ہے, یہ والی سزا دی جا سکتی. اچھا یہ وقفہ آ گیا عفران بھائی, اس کو بند کر دیجیے. نماز عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم باقی انشاءاللہ سلسلہ. جی جناب, نماز عصر کے وقفے کے بعد اگلے سوالات. نیکسٹ کوشچن ہے جی, احرام کی چادر تہمت کی طرح باندھنا کیوں ضروری ہے؟ اسکرٹ یا ساڑی کی طرح باندھنا کیوں ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا پہننے سے منع کیا. یہ پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں, میرے خیال ہے وہ عموماً لوگ جو ہے نا وہ بیلٹ باندھ کے نا اس کو سیدھا ایسے کر کے وہ تہمت باندھتے ہیں. تہمت جس طرح مرضی باندھیں, بس وہ سلی بھی نہیں ہونی چاہیے. یعنی دو ان سلی چادریں ہوں. ایک بنگلہ دیش والی تہمت بھی ہوتی ہے نا جس میں وہ لفافے کی طرح یوں نیچے سے چڑھ جاتی ہے, سامنے سے سلائی ہوئی ہوتی ہے, اس میں پردہ زیادہ ہے, لیکن وہ احرام کی حالت میں نہیں آپ پہن سکتے. احرام میں آپ نے وہ والی تہمت پہننی ہے جو یعنی جس کے دونوں سرے کھلے ہوئے ہوں گے, آپ نے یوں کر کے باندھنی ہے. وہ آپ چاہے تہمت کے سٹائل میں باندھ لیں, چاہے وہ جن لوگوں کو بیچاروں کو نہیں باندھنے آتی نا وہ یوں کر کے ایسے پھر اوپر بیلٹ باندھتے ہیں تاکہ نا کھل نہ جائے. ان لوگوں نے خود سے بنایا, آپ جس طریقے سے مرضی باندھ. اور یہ تہمت جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو احرام پہنا ہوا ہے اسی کے اندر آپ نے حج کرنا ہے. آپ روزانہ 2 چادریں بدلیں بے شک. اصل میں حج کے دنوں میں آپ نے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے. یہ نہیں کہ جو آپ نے ایک احرام پہن لیا ہے اب آپ نے جو ہے وہ 5 دن تک وہی پہن کے رکھنا ہے, چاہے گندا بھی ہوتا رہے, کوئی عرض نہیں. پسینے میں آپ چینج کر لیں. یہ تو آج کے زمانے کی بات ہے نا. اگلے زمانوں میں تو لوگ پیدل جب حج کے لیے نکلتے تھے تو میقات کے بعد بھی ان کو 3 ہفتے پیدل سفر کرنا پڑتا تھا. تو 3 ہفتے تک کیا انہوں نے ایک ہی احرام پہنا ہوا ہوتا تھا؟ احرام تو وہاں سے باندھ لیا نا. احرام 2 چادروں کا نام ہے, ان کے لیے وائٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کوئی سی 2 چادریں ہوں, بس آپ روزانہ بے شک کپڑے بدلیں. وہ چادر اتار کے کوئی اور باندھ لیں. وہ والی میلی ہو جاتی ہے یا وہ گندی ہوئی ہے یا آپ کو اس میں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے, وہ ریپلیس کر کے اور باندھ لیں. بس جب تک آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتے نا اس وقت تک آپ ان سلی 2 چادریں پہن کے رکھیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام حالت میں بھی لباس یہ 2 چادریں ہوا کرتی تھی. کبھی آپ کرتا پہن لیتے تھے تہبند کے اوپر, اور کبھی تہبند کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں چادر لے لیا کرتے تھے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو بغلوں کی سفیدی نظر آئی. کرتے میں تو بغلوں کی سفیدی نظر نہیں آتی, لیکن اگر میں نے کرتا اتار کے صرف چادر اوڑھی ہوئی ہو اور میں یوں ہاتھ اٹھاؤں سر سے اوپر سنت کے مطابق تو یہ میری بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو وہ عمومی لباس بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نیکسٹ کوشچن ہے جی, جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والی خواتین کا چہرے کا پردہ نہ کر سکیں تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں مسئلہ مانو کا آنا جانا لگا رہتا ہے بہت بار. مسئلہ نمبر 161B جو ہے وہ عورتوں کے پردے کے مسائل سے ریلیٹڈ میں نے کچھ 2.25 گھنٹے گفتگو کی تھی. اس میں میں نے بتایا تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب آپ کے پاس کوئی اور گھر نہیں ہے الگ رہنے کے لیے تو وہاں پہ پھر جو بہت قریبی رشتہ دار ہیں ان سے ظاہر ہے کہ جو اس کے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ پھر آنکھوں کا ہی پردہ ہوگا. چہرے کا پردہ تو ظاہر پاسبل نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ سکارف وغیرہ پہن کے رکھیں, چہرہ بے شک کھلا رکھ لیں, اور اس میں نگاہوں کا پردہ ہوگا. وہاں سے دونوں طرف سے پردہ ہونا چاہیے. دیور کا کام بھی ہے کہ وہ بھی پردہ کرے اور بھابھی کا کام ہے کہ وہ بھی پردہ کرے. پردوں سے مراد آنکھوں کا پردہ. قرآن میں پہلا پردہ تو یہ ہے نا. اسی لیے غد بصر میں مسئلہ 161A جو ہے میرا 17 احادیث میں نے غد بصر پہ بیان کی تھی, نگاہوں کو نیچے رکھنے پہ, اور 161B کے اندر میں نے عورتوں کے پردے کے احکام بتائے تھے. اور قرآن حکیم میں سورہ نور میں مردوں کا پردہ پہلے آیا ہے کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, پھر آیا کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. دونوں نے پردہ کرنا ہے. ٹھیک ہوگا جی. بال عورتوں کا ایک سٹیپ زیادہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ بھی ڈھانپیں گی, لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں ظاہر ہے جوائنٹ فیملی سے مراد جو اکٹھے رہ رہے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں باہر سے کوئی رشتہ دار آ رہے ہیں تو عورتیں ان کے سامنے بھی چہرہ کھلا رکھیں, تو یہ غلط ہے. اگلا کوشچن ہے, ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مکتب الشاملہ معتبر نہیں رہا کیونکہ غیر مقلدین نے اس کو تبدیل کر دیا ہے. آپ اس میں کیا رائے؟ یہ مفتی صاحب کون سے جاہل مفتی صاحب ہیں؟ میرا خیال ہے کسی مکتب فکر کے مفتی صاحب یہ نہیں کہتے. یہ کوئی بہت ہی جاہل آدمی ہے. کراچی والے تو شاملہ ہیں, کراچی والے تو نہیں کہیں, کراچی والے نہیں ہوگا, وہ ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں. اچھا
وہ مکتبۃ الشاملہ جو ہے نا میرے بھائی، وہ تو سارے یوز کر رہے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر چینج کر دیا ہے انہوں نے تو اس کی پریکٹیکل مثال لے کے آئیں. وہ کہیں دیکھیں صحیح بخاری میں یہ حدیث تھی اور مکتبۃ الشاملہ میں حدیث کے الفاظ چینج ہو گئے. باقی کوئی اگر رائٹنگ مسٹیک کہیں کسی ایک آدھ جگہ پہ نقطے کا فرق آ جاتا ہے وہ تو ریٹن فارم میں بھی موجود ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ کاؤنٹر چیک کرتے رہتے ہیں. یہ شڑولہ جو انہوں نے چھوڑی ہے پریکٹیکل مثال لے کے آئیں کہ جی یہ حدیثیں تھیں، یہ مکتبۃ شاملہ سے انہوں نے نکال دی ہیں. بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حدیث سے دور کرنے کے لیے ہر وہ بہانہ اختیار کرنا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ پبلک کو مترفع. ان کو کہ مکتبۃ شاملہ تو چلے آپ سمجھتے ہیں یہ سافٹ ویئر جعلی ہے، آپ ذرا اصلی سافٹ ویئر کو لے آئیں، کوئی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ قرآن پڑھ لو. وہ تو اپنی پبلک کو بھی قرآن حدیث نہیں ٹیکسٹ پڑھنے دیتے. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک حنفی دیوبندی عالم نے کتاب لکھی ہے مناقب ابی حنیفہ. اس کے مقدمے میں اس نے لکھا ہے کہ دور حاضر میں حدیث کی کتابوں کے ترجموں نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا کیونکہ ہماری پبلک ہمارے گاٹے فٹ ہو گئی ہے. اب لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر بخاری میں تو یہ لکھا ہے آپ یہ بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے بہتر تھا ترجمے نہ ہی کرتے. تو یہ ان کا اندر کی غلاظت کھل کے اب زبانوں پہ بھی آ گئی ہے. اور میں آپ کو حقیقتاً یہ بات کرتا ہوں، ان کا بس چلتا ہے یہ قرآن کا ترجمہ بھی نہ ہونے دیتے، کیونکہ قرآن کے ترجمے میں بھی نہیں نا ان کے عقیدے بیٹھتے. قرآن کوئی پڑھے گا تو وہ جب یہ سنے گا تقلید واجب ہے تو وہ کہے گا یار میں دیکھوں قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے تقلید واجب ہے، کہیں اماموں کے نام آئے ہوئے ہیں، تو اس کو تو پورا تانا بانا اللہ رسول اللہ رسول، تو وہ تو یہ سوچے گا یار اللہ رسول ہی ہونی چاہیے. بس گیا. ان کے سامنے آپ بات کریں کہ جی دیکھیں جی ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں جو کچھ اللہ رسول نے قرآن و سنت میں آیا ہے اس پہ عمل کریں، تو یہ آپ کو فوڑ گئے تسی ماما نو نہیں من دے. یہ ان کی بیماری ہے. جیسے ہی آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو وہ اس قسم کے ٹوٹکے ان کے پاس ہوتے ہیں. علمی کتابی بات ان کی جائے علمی کتابی نہیں، جذباتی بات ہے. تو یہ مطلب آخری سانس لے رہے ہیں اپنے، لینے دیں ان کو. ٹھیک. نیکسٹ کوشچن ہے سنت داڑھی کی شیپ بہتر کرنے کے لیے ٹرم کروایا جا سکتا ہے؟ ٹرمنگ یعنی اس کو برابر چاروں طرف تینوں یعنی طرف سے ٹرمنگ صحیح مراد چوتھی تو نہیں بنتی ہے، 1 2 3 جن اگر کو کروا لیتا ہے جائز ہے. ٹرم کرا کے بالکل بھی چھوٹی کر دیتا ہے شاید افریدی صاحب کی طرح تو داڑھی تو وہ بھی ہے، گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن مٹھی داڑھی سنت ہے، سنت موقع ہے، مٹھی داڑھی ہونی چاہیے کم از کم. ہم تو میرے بھائی مٹھی کے بعد والے بال بھی نہیں کاٹتے، باقی ٹریمنگ کرانا جائز ہے، کیوں نہیں ہے. میرا کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر، داڑھی کی لمبائی کتنی ہو، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. اس میں بہت لمبی لمبی داڑھی والوں کی فوٹو بھی لگی ہوئی ہے اس پہ، وہ آپ دیکھ لیں. لگی ہوئی. ہاں جی. نیکسٹ کوشچن ہے جی اگر تالاب میں نہاتے ہوئے کوئی شخص پیشاب کر دے تو تب بھی اس میں نہانے والے کا غسل ہو جائے گا؟ اس میں آگے 2 قسم کا آ رہا ہے کہ نہانے والے کا خود جو پیشاب کر گیا یا پھر کوئی اور نہا رہا ہے اور کسی نے پیشاب کر دیا، دونوں کا غسل ہو جائے گا اگر تالاب بڑا ہے. مجھے پہلے بتایا نا دہ در دہ ہے اگر تالاب، یعنی 15 فٹ بائی 15 فٹ کا تالاب ہے، اس میں اگر کوئی پیشاب کر دیتا ہے تو وہ اس کا استنجا بھی ہو جائے گا، اس کا غسل بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ کوشچن ہے بغیر کوئی غلط عقیدہ رکھے ہاتھ یا گلے میں ڈوری یا دھاگا باندھنا کیسا ہے؟ کس لیے باندھنا چاہ رہا ہے وہ؟ بس ویسے فیشن کے طور پر. فیشن کے طور پہ باندھ رہا ہے تو پھر ظاہر اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، اس پہ تو ہم فتوا نہیں لگائیں گے. فیشن کے طور پہ اور کام کریں نا، گھڑی باندھیں اور وقت کی قدر کریں اگر آپ نے کرنا ہے. خالی دھاگا باندھنے کی تو کوئی مسئلہ نہیں. پہنچے شلوار سے اوپر کرے جو اسلام کا فیشن ہے. ہاں اسلام کا فیشن ہے لیکن وہ عورتوں نے کرنا شروع کر دیا. عورتوں نے. ٹھیک بات. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے گاؤں میں واٹر سپلائی کا بل بہت زیادہ آ گیا، کیا ہم قربانی کا گوشت یا کھالیں بیچ کر بل ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں وہ تو لادہ سے چیز ہے. یہ کیوں ہے؟ بل اس لیے زیادہ ہے کہ میرے بھائی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مفت ہے، آپ ساتھ ساتھ بل ادا کرتے رہے. بہت تھوڑا بل ہوتا ہے، 100-150 روپے مہینے کا بل ہوتا ہے جو آپ ایک دن میں بچے کو چپس کھلا دیتے ہیں نا مارکیٹ سے لے کے اور گندی نمکو وغیرہ، اتنا آپ کا مہینے کا پانی کا بل ہوتا ہے. وہ آپ نے نہیں دیا ہوا 10-20 سال سے نہیں دیا ہوا. اب وہ کٹھے بل یا بل آتے تھے آپ جمع نہیں کراتے تھے، ایک نے جمع کرانا ہے، وہ اب کٹھے ڈلنے شروع ہو گئے ہیں لوگوں کو. ہمارے محلے میں بڑا شور مچا ہوا ہے. ہمارا گھر ہمارے محلے میں تھا جو ہم ہمیشہ سے بل جمع کرا رہے ہیں، ہمارا تو بل کوئی نہیں آیا. باقیوں کا کسی کا 18,000 آیا ہوا ہے، کسی کا 20,000 آیا ہوا ہے. تو وہ سر آپ نہیں، وہ یہ آپ ان سے جا کے آپ اس کو ڈیوائڈ کروا لیں گے جی ہم اتنے سالوں میں ادا کریں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دیں. اس طرح کر کے وہ آپ کو کوئی ڈویژن کر دیں گے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے بچے کے کان میں اذان دینے کا درست طریقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے اسی میں وضاحت کر. اجماع ہے جی کان میں اذان دینے کے مسئلے میں. جامع ترمذی میں حدیث ہے، امام ترمذی نے اسے صحیح کہا، بعض لوگ اسے ضعیف بھی کہتے ہیں. البتہ امام ترمذی نے اجماع نقل کیا ہے کہ مولا حسن علیہ السلام کے کان میں نبی علیہ السلام نے اذان دی تھی. باقی اقامت والا مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ایک کان میں اذان دیں ایک میں اقامت،
اور وہ کان کے لیے بھی انہوں نے باقاعدہ وہ ایک صفحہ موڑ کے نا تو اس کے کان کے پاس رکھ کے نا یوں کر کے اذان دے رہے ہوتے ہیں. اور میرے بھائی اس کے پاس کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو کے آپ اذان دے دیں, وہ کان سے ہی سنے گا, منہ سے نہیں سنے گا نا ناک سے. کان میں اذان ہو رہی ہوتی ہے نا. کان میں اذان کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آپ نے اس کے وہ کان سے مراد ہے آپ نے پاس کھڑے ہو کے اس کے اذان دینا ہے, ادھر نہ ہو کے اس کے باز نہ آئے, کانوں میں پڑے گی, بس اذان دے لیں. اگر فجر کا وقت ہے تو فجر والی اذان دے دیں, اگر فجر کے علاوہ کوئی اور وقت ہے تو کوئی اور والی اذان دے دیں. اقامت کوئی ضروری نہیں, بس ایک دفعہ اذان دے دیں, دونوں کانوں سے ہی سنے گا. ٹھیک ہے. اگلا کوشچن ہے جی, یونس علیہ السلام کی دعا کو آیت کریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آیت کریمہ تو لوگوں نے نام دے دیا ہے, نام ڈیوائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کریم یعنی کرم کہتے ہیں نا, یعنی رحمت کے لیے اکرام کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکرام کرتا ہے, اللہ بڑا کریم ہے. تو اس دعا کی برکت سے اللہ نے ایک پیغمبر کا اکرام کیا تھا, اس پیغمبر کا کہ جس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ آئے سورہ الصافات میں پارہ نمبر 23 میں کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ کا ذکر نہ کرتے تو اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. اتنا جس پیغمبر پہ اللہ تعالیٰ کو جلال تھا, وہ جلال اللہ تعالیٰ کا اکرام میں بدل گیا اس دعا کرنے کی برکت سے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور سورۃ الانبیاء میں آیا جو یہ دعا کرے گا کذالک ننجی المؤمنین, کوئی مومن بھی یہ دعا کرے ہم اسے بھی نجات دے دیں گے. اور جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, مشکات میں آپ کو دعاؤں والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ جو شخص بھی یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. تو یہ آیت کریمہ جو ہے اسماء اعظم میں سے ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. 3 وظائف, مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ 3 وظائف. سبحان. تو اس میں یہ بھی ہے. تو آیت کریمہ اس لیے کہا جاتا ہے, اور باقی ناموں سے کوئی فرق نہیں ہوتا. اب درود ابراہیمی کا جو نام درود ابراہیمی ہے نبی اسلام نے نہیں رکھا, ہم کہتے ہیں اسے. بخاری مسلم تو اتنا ہی ہے کہ درود شریف تعلیم فرمایا جائے. تو نام رکھے جا سکتے ہیں, نام رکھنا کوئی بدعت نہیں ہے, نام جو مرضی رکھیں. اگلا کوشچن ہے, کیا سالگرہ منانا فضول خرچی میں شمار ہوگا؟ اگر فضول خرچی اس میں کر رہے ہیں تو فضول خرچی میں شمار ہوگا. اگر فضول خرچی نہیں کر رہے ہیں, جیسے دیکھیں آپ عام گیٹ ٹوگیدر کوئی کر لیتا ہے, کسی کی دعوت کر لیتا ہے, اس کے لیے ایک بہانہ, ایک ہمارے ٹرینڈ کے طور پہ اگر میرا یوٹیوب پہ سالگرہ اور ہیپی نیو ایئر کے اوپر کلپ بھی ہے کہ اس کے اندر غیر شرعی افعال نہ کیے جائے. فضول خرچی یہ ہے کہ آپ مطلب لائٹنگ کرا دیتے ہیں 10,000 روپے کی, یہ فضول خرچی ہے نا. اگر کوئی اس میں بلا کے غریب رشتہ داروں کو یا اپنے قریبی لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں, کرے بے شک کرے. نیکسٹ کوشچن ہے, کیا فوٹوگرافی کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ ساتھ ہی اس کے میں ایک شامل کر دوں کوشچن کہ لوگ جس طرح یہ شادی بیاہ پر فلمیں بناتے ہیں, یہ جائز ہے؟ مشکل سوال ہے. اس میں صرف میں ایک یعنی اصولی جواب دوں گا کہ میں نے پہلے بھی اس کے اوپر ایڈریس کیا تھا کہ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر وہی سین حلال ہوں گے جو عام حالت میں بھی حلال ہیں. عورتوں مردوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اگر کوئی ویڈیو بن بھی گئی ہے تو وہ پھر انہی لوگوں تک رہی ہے تو بڑا مشکل کام ہے. تو بہتر یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ مووی کی بجائے نا میاں بیوی اپنی تصویر کھنچوا لیں اور وہ اپنے البم میں لگا دیں, نیٹ پہ نہ چڑھائیں, فیس بک پہ نہ چڑھائیں. تو اس طریقے سے باقی وہ تو چھری کے ذریعے بندہ ماریں آپ یا چھری کے ذریعے آپ مرغی ذبح کریں, وہ تو اس پہ ہے. فی نفسی تو فوٹوگرافی کو یعنی برا نہیں کہا جا سکتا. باقی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے اسلامک رولنگز اباؤٹ پکچرز, اس میں میں نے بتایا کہ اب تو اجماع ہو گیا ہے تصویر کے جائز ہونے کے اوپر. بالکل پہلے ہی تھا, مولویوں کو سمجھ دیر سے آئی. ٹھیک ہو. نیکسٹ کوشچن ہے, اگر کسی چیز پر اجماع ہو تو صحیح حدیث بھی نہیں مانی جائے گی, کیا یہ بات درست ہے؟ اور صحیح حدیث کے معاملے میں اجماع کو اہمیت دینا کیا نبی علیہ السلام کی مخالفت نہیں؟ کوئی نبی علیہ السلام کی مخالفت نہیں, اس لیے کہ وہ حدیث صحیح ہوتی ہی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, یا وہ حدیث منسوخ ہوتی ہے. اجماع کو اس لیے حجت مانا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی حدیث کو, مثلا میں مسلم شریف سے صحیح حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو کیا, کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. روٹی بھی آگ پہ پکتی ہے, سالن بھی آگ پہ. اب میں یہ صحیح حدیث پیش کرتا ہوں, لیکن امت کا اجماع بتاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا, اس لیے کہ یہ حدیث تو صحیح ہے لیکن منسوخ ہے, یہ پرانا حکم ہے. آپ صحیح حدیث کی بات کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں آیت بھی ہو قرآن کی, وہ بھی نہیں مانی جائے گی جو منسوخ ہو چکی ہوئی ہے. جیسا کہ جب تک زنا کی
حد نازل نہیں ہوئی تھی سورہ نساء میں، سورہ نور کے اندر. سورہ نساء میں پہلا حکم کیا آیا تھا کہ جو عورتیں بدکاری کریں تو ان کو گھر میں ہی رکھو یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائیں، یعنی وہ مر جائیں، یعنی اپنی زندگی پوری کریں، یعنی ان کو بھوکا رکھنا ہے. یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے. پھر اللہ نے راستہ نکالا جب زنا کی حد آ گئی کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا. تو اب قرآن کی یہ آیت تو ہے کہ ایسی عورت جو زنا کرے اس کو قید کر دیا جائے، اپنے گھر میں ہی رکھا جائے، وہاں سے باہر نہ نکلے، لیکن یہ منسوخ ہو چکی ہے. تو حدیث ہو یا آیت ہو جو منسوخ ہو چکی ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اجماع اگر امت کا کوئی چیز ٹرانسفر کر رہا ہے تو وہ یا تو حدیث ہی ضعیف ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، یا حدیث صحیح ہے لیکن منسوخ ہو چکی ہوئی ہے. اس لیے امام شافعی کا یہ قول ہے کہ صحیح حدیث بھی اجماع کے خلاف ہوگی تو نہیں مانی جائے گی. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ حدیث غلط ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ حدیث منسوخ ہوئی ہوئی ہے یا اس کی سند ٹھیک نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ. نیکسٹ کوشچن ہے مجتہد اگر اجتہاد کرے تو اگر اس کا اجتہاد درست ہو تو 2 اجر، اگر اجتہاد غلط ہو تو 1 اجر. تو کیا چاروں اماموں میں سے 3 کو 1 اجر اور جس کا درست ہو اس کو 2 اجر ملیں گے؟ اور جس کا ہر اجتہاد ہی غلط ہو اس کو اجر ملنا چاہیے، منفی اس کو ایک بھی نہیں ملنا چاہیے. دو. نہیں، جس امام کے سارے اجتہاد غلط ہوں اس کو اجر ملنا چاہیے، بالکل. پھر قرآن کے بھی خلاف ہوں. ٹھیک ہے، میرا مسئلہ 197 دیکھ لیں، اماموں کی گستاخی کا الزام میرے پہ لگایا گیا تھا نا، تو میں نے جواب دیا ہم اماموں کو ماننے والے ہیں، ہم اماموں کی بھی ماننے والے ہیں. اماموں نے خود کہا ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو چھوڑ دیجیے. باقی اجتہاد جو اسپیسیفکلی ہے نا، یہ یاد رکھیے گا، یہ اجتہاد والی جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں، یہ حکمران کے بارے میں ہے. اس میں الفاظ ہے اگر کوئی حکمران اجتہاد کرے پوری نیک نیتی سے، اس کا اجتہاد صحیح ہوا تو اسے 2 اجر، ادروائز اس سے 1 اجر. یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان کوئی پالیسی اناؤنس کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس پالیسی سے غریبوں کو فائدہ ہوگا، اگر فائدہ ہو جاتا ہے تو ان کو 2 اجر ہیں، اور اگر فائدہ نہیں ہوتا تو 1 اجر ملے گا ان کی نیک نیتی کی بنیاد پہ. اچھا، لیکن ایک کام ہی بندہ غلط کر رہا ہے اور وہ کہ میں نے اجتہاد کر لیا ہے نا. جو حضرت علی کے مخالفین ہیں ان کے بارے میں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں 1 اجر ہے. وہ حضرت علی کے مخالفین تو حکمران ہے ہی نہیں تھے، ان کو تو ویڈیو شو کرنی چاہیے تھی. حضرت علی اگر صحیح جنگ لڑتے ہیں نا، جنگ جمل اور صفین جو انہوں نے صحیح لڑی، میں نے بخاری مسلم ثابت کیا ہے، تو ان کے لیے 2 اجر ہیں. اگر حضرت علی غلط جنگ لڑتے تو حضرت علی کو 1 اجر ملتا. مخالفین کو تو چھوڑ دینا، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں، وہ اجتہاد کیسے کریں گے؟ وہ تو حکمران ہے ہی نہیں، وہ تو رعایا ہے. رپٹ آف دی گورنمنٹ تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنی پارٹی بنا کے حکمران وقت کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرا جاتا ہے، اور وہ حکمران بھی وہ ہے جو جس کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں. صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. جس کی محبت ایمان کی بنیاد ہے اس کے بارے میں ایک بندہ بدگمان ہو جاتا ہے کہ یار علی پٹھے پاسے ٹر پیا، میں نے سیدھا کرا، تیرا گیئر الٹا لگے ہے. تو یہ میں نے ساتھ کلیئر کر دیا، اجتہاد یہ ہوتا ہے. اب آ جائے اماموں کی طرف. اماموں کا تو پھر کیا بیچاروں کا لیول ہوگا. تو یہ بھی اجتہاد کیا گیا اس کے اوپر. اماموں کا جو اجتہاد والا معاملہ یہ خود اجتہاد ہے کہ جیسا حکمران اجتہاد کرے نا اسے 2 اجر ملتے ہیں. تو اس پر اجتہاد یہ ہے کہ ہمارے مولانا صاحب اگر اجتہاد کریں تو ان کو 2. یہ خود اجتہاد سے مسئلہ ہے، اس کی بنیاد ہی خود اجتہاد ہے. یہ پیٹ مسئلہ نہیں، پیٹ مسئلہ حکمران کے لیے ہے. تو جو مسئلہ ہی خود اتنا کمزور ہے کہ وہ خود ہی اجتہاد ہی ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ تو ہم اجتہاد کو مانتے ہیں قرآن سنت اجماع کے بعد. مسئلہ 197 ہے میرا، 4 اماموں کی گستاخی کا الزام، بجائے اس کے کہ میں مجھ سے کوئی مزید گستاخی ہو جائے ان کے زوم میں. حالانکہ امام ہونا تو ہمارا ماتھا چوم لے. میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ میں امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے سامنے اگر یہ کہوں نا کہ حضور آپ کی یہ بات اس حدیث سے ٹکرا رہی ہے، میں اس پہ چلوں یا آپ کی بات مانوں، تو وہ اس کو گستاخی نہیں مانیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ امام حنیفہ کی طرف منسوب قول ہے کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2.5 سال ہے، قرآن میں لکھا ہے 2 سال ہے. تفسیر عثمانی میں دیوبندی مفتی صاحب لکھتے ہیں، آج کل جتنے مفتی وہ نکلے ہوئے نا ایکٹر قسم کے، ان کے پردادے بزرگ وہ لکھتے ہیں کہ امام حنیفہ کہتے ہیں 2 سال یا 2.5 سال، قرآن کہتا ہے 2 سال، تو ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. اب قرآن سے باہر کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اب ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یار بزرگ اپنی اگر خود مذاق اڑوا کے گئے ہیں تو ہم کیا کریں؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی جملہ بولا تھا فی البدی
کہ لوگوں کی تو اولادوں کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں نا. ہمارے علماء وہ ہیں جن کے بزرگوں کے کرتوت ان کی اولادوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. یعنی یہ آج کل کے مفتی ان کی روحانی اولادیں ہیں نا, ان کو اپنے باپ داداؤں کے کیے ہوئے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ کہتے ہیں ہماری سندیں ان تک پہنچتی ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو بس اس طریقے سے آپ وہ لیکچر دیکھ لیں تو امام کبھی بزرگ اس بات کا برا نہیں مانیں گے. آپ دیکھیں کوئی بہت بڑا بزرگ ہونا, ٹھیک ہے, کسی مجلس میں اس کے لیے نعرے لگ رہے ہوں فلاں 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 فلاں, تو آپ جا کے اس کے مریدین کے سامنے کہتے ہیں یار کیا ہے اس کو, یہ اللہ کا بندہ ہی ہے نا, تو مریدین آپ کا اکرام مسلم کریں گے. حالانکہ اللہ کا بندہ ہونا خود کتنی بڑی ٹائٹل ہے, لیکن وہ کہے گا صرف اللہ کا بندہ کا ہے. اور قرآن حکیم میں سورہ نساء میں آیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی اس بات پہ آر محسوس نہیں کریں گے کہ لوگ انہیں کہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, اور نہ کوئی فرشتہ کرے گا. پھر اللہ فرماتا ہے اگر کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر اس بات سے آر محسوس کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے تو ہم اسے قیامت الدین پھر پیش کریں گے دوزخ کے اوپر, لے آئیں گے اسے. یہ بفرض محال ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں آپ کسی کو کہیں وہ کہتے ہیں آپ نے نام ہی بڑا مختصر لیا ہے, کتنے ان کا بات لگا کے دمیں لگا کے وہ نام بھی اتنے وہ مطلب خوشو خصو سے لے رہے ہوتے ہیں کہ پتہ کہ آگے بس دروش ہی پڑھ نہیں رہ گیا. یقین کرو, ٹھیک ہے نا, ہمارے شیخ الہند, ہمارے جو ہے وہ مفتی اعظم ہند, ہمارے مفتی اعظم پاکستان, جو فلاں حضرت کے خلیفہ, ان کے جو خلیفہ تھے وہ ان کے خلیفہ کے وہ خلیفہ تھے, ان کی وہ یہ بھی تھی. وہ بندہ کہندا یار خدا نے ہے اپنا شجرہ نسب اپنے کول رکھو, اللہ نے بندے ہو یہ جو جگہ سی تانوں شجرہ نسب کو خلفائے راشدین دا یاد ہوندا, وہ پتہ ہی نہیں ہوندا. ٹھیک ہو گیا. اگلا کوشچن بڑا دلچسپ ہے بھائی. علی بھائی آپ دلچسپ نہیں کریں گے, ہم ان کو بنا دیں گے کیونکہ نام ہے وابی, نام ہے وابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. سوال یہ آیا کہ علی بھائی آپ کے اعصاب بہت مضبوط ہیں, اعصاب مضبوط کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں. اعصاب الحمدللہ مضبوط ہر اس مسلمان کے ہوں گے جس کو اپنے یعنی مسلمان ہونے پر یقین کامل ہو. مشرک ہمیشہ کمزور ہوتا ہے, موحد ہمیشہ دلیر ہوتا ہے. یہ حقیقت بات ہے. مشرک تو ہر ایک بندے کے آگے جھکتا ہے اور اسے ہر وقت ہر لوگوں سے دھڑکا لگا رہتا ہے, اور جو بندہ اللہ پر پکا ایمان رکھنے والا ہوتا ہے اس کے اعصاب خود بخود مضبوط ہو جاتے ہیں. جس کو اپنی عزت سے بڑھ کر اسلام کی عزت پیاری ہو, اپنی منفعت سے بڑھ کر دین کی منفعت پیاری ہو, اس کی کوئی چیز بھی پھر سٹیک پہ نہیں لگتی نا. اس حوالے سے وہ کہتا ہے جو بھی لوگ بات کرتے ہیں میں کروں گا. تو اعصاب مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ علماء حضرات کو دین کے پیارے پیارے وہ مسئلے بتایا کریں جن مسئلوں میں وہ غلط ہیں, بڑے پیار محبت کے ساتھ. اس کے بعد ان کی آئی ہوئی تکلیف پہ صبر کریں, تو آہستہ آہستہ آپ کے اعصاب مضبوط ہو جائیں گے. اگر آپ نے زبردستی کروانے ہیں تو میں تو ورزش ہی دسنی ہے نا, ورزش تو پھر یہی ہے, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر آپ کے خود بخود ہو جائیں گے تو ایسے تو نہیں ہوگا. تو میرے بھائی ہم نے تو پھر علماء کی طرف سے تکلیف اٹھائی ہے نا بچپن سے لے کے ابھی تک, تو اس کی وجہ سے اعصاب خود بخود جو ہے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. باقی اللہ سے دعا کریں, صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں, اور نماز کے علاوہ بھی دعا مانگا کریں. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ٹھیک ہو گیا. اگلا کوشچن ہے کیا اصال ثواب کے غرض سے ایک سے زیادہ لوگوں کو کیا جا سکتا ہے اصال ثواب, مثلا 100 روپے کا ثواب کر دینا ساروں کو؟ پہلی بات یہ کہ اصال ثواب پہ میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ 74 کہ اصال ثواب کی صورتیں کون سی ہیں. صدقہ اور خیرات بھی ایک صورت ہے, تو وہ آپ کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے بھی دیکھے نا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ نے 2 جانور قربان کیے نا عید کے موقع پہ. ایک فرمایا محمد اور آل محمد کی طرف سے, اور فرمایا امت محمد کی طرف سے بھی قبول فرما. تو پوری امت کو اکٹھا شمار کر لیا, تو کر سکتے ہیں. اگلا کوشچن ہے خطبہ نکاح کون سا ہوتا ہے اور یہ کس حدیث میں آیا؟ جامعہ ترمذی میں ایک ضعیف روایت ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے, جس میں 3 آیات نبی علیہ السلام نے پڑھی ہیں خطبہ نکاح میں. سورہ نساء کی شروع کی آیت پڑھی ہے, سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی ہے, سورہ حشر کی آیت پڑھی ہے, لیکن وہ روایت کمزور ہے. صحیح خطبہ تو وہی ہے جو مسلم شریف میں اور سنن نسائی میں جو ہم لیکچر کے شروع میں پڑھتے ہیں. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار.
اس کے بعد آپ دروشی پڑھ لیں اور ساتھ کوئی حدیث پڑھ لیں. عموماً وہی حدیث النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ پڑھ لیں تو کافی ہے. بس عربی میں تھوڑے بہت جو کہ آپ کو چیزیں یاد ہیں وہ پڑھ دیں تو وہ خطبہ ہو جائے گا. یعنی جو علماء کرام وغیرہ پڑھتے ہیں جا کر یا مولوی حضرات، وہ قرآن و حدیث کے مطابق پڑھتے ہیں صاحب؟ کچھ مطابق ہوتا ہے، کچھ ان کا خود ہوتا ہے، ٹھیک. تو وہ جائز ہے. خطبے میں آپ عربی زبان کے اندر کچھ بھی پڑھ لیں نا، اگر بیسک سٹرکچر خطبے کی یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی حمد ہو، درود شریف ہو، قرآن حکیم اور سنت کی ترغیب ہو، اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہیں. جی نیکسٹ کویشچن ہے جی، اگر بیوی مذاق میں شوہر کی بات نہ مانے تو کیا اسے بھی نافرمانی سمجھا جائے گا؟ اگر خاوند اسے مذاق ہی سمجھ رہا ہے تو پھر تو نافرمانی نہیں ہوگی. لیکن بیوی خام خواہ اسے مذاق سمجھتی آ رہی ہے اور خاوند اور لیا ہوا ہے سیریس، پھر تو گناہ ہی ہوئے گا نا. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا کویشچن ہے، کیا نکاح نامے میں تمام شکے قرآن و سنت کے مطابق ہیں؟ نہیں ہے قرآن و سنت کے مطابق. یہ جو معجل غیر معجل والا معاملہ کیا ہوا ہے انہوں نے، اصولاً تو اسلام میں ایک ہی حق میں ہے، وہ آپ نے بیوی کے قریب جانے سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے. ٹھیک. اس میں مزید وہ کہہ رہا ہے کیونکہ عورت کو طلاق کا حق کے حوالے سے شکے شامل ہیں. غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. طلاق جو ہے وہ مرد کا ہی حق ہے، اسی کو دینا چاہیے. عورت کا حق الگ سے ہے، وہ خلا ہے، وہ مرد کی اجازت کے بغیر بھی خلا لے سکتی ہے. عدالت میں جا کے عدالت اس کو بلا کے ایک مرد کو کہہ سکتی ہے میرا نکاح خلا طلاق کے اوپر یعنی کلپ موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جب تک فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے نا کہ جب تک مرد طلاق نہ دے تو عورت علیحدہ ہو ہی نہیں سکتی. غلط ہے، ورنہ تو خلا کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. وداؤٹ اینی ریزن. وداؤٹ اینی ریزن. سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ وداؤٹ اینی ریزن لے لے وہ. ٹھیک. خطرناک معاملہ ہے. جی ہاں، وہ کہہ رہی میں تیرے ساتھ نہیں رہنا. ٹھیک ہے. اگر وہ ناجائز کر رہی ہے تو آخرت میں عذاب بھگتے گی. ٹھیک ہو گیا. دنیا میں اسٹیبلش ہوگی. مجھے بتائیں کئی مرد بھی تو وداؤٹ اینی ریزن سالن میں نمک کم ہونے کی وجہ سے طلاق دے دیتے ہیں. آج تک کسی نے یہ تو نہیں پوچھا کہ جی وہ طلاق ہو جاتی ہے. طلاق تو ہو جائے گی لیکن وہ گناہ گار ہوگا نا. اس طرح اگر کوئی عورت بھی ناجائز خلا لے رہی ہے اسٹیبلش ہو جائے گا، یہ اس کا حق ہے. وقت کا پیغمبر بھی اسے انفورس نہیں کر سکتا. بخاری میں حدیث نہیں ہے، وہ جو ایک عورت تھی وہ آزاد ہو گئی. اگر عورت غلام ہو اور اس کا خامن بھی غلام ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہو جائے نا تو شریعت نے اسے حق دیا ہے کہ وہ تنسیخ نکاح کروا سکتا ہے. تو اس عورت نے کہا میں تو ہوگی ہوں آزاد عورت، میں تو اب کسی آزاد مرد سے شادی کروں گی، میرا خامند ہے غلام. بخاری کے الفاظ ہیں وہ خامند مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا، اس کی داڑھی آنسوں سے تار ہو جاتی تھی. سر تو آڈے شاید اتروں نہ کہتے نکلے ہوں. اور نبی الاسلام کا یا رسول اللہ اس کو کہیں کہ میرے ساتھ ہی رہے. تو نبی الاسلام نے بلایا، کہا کہ دیکھ تیرے خامند کی کیا حالت ہوئی ہوئی ہے. خامند بھی تھا، خالی چھڑا مشوق نہیں سی، یہ جعلی قسم تھا خامند. تو اس نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ؟ آپ فرمایا حکم کیسے دے سکتا ہوں، یہ تو اللہ نے تیرے پاس حق رکھا ہوا ہے، میں کیسے چھین سکتا ہوں، میرا مشورہ. اس نے کہا میں نہیں مانتی. اچھا جی. اور پھر ان کی علیحدگی ہو گئی. یہ پاکستان بننے کے بعد سے ہوا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے بندہ گستاخ رسول ہو جاتا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا. نیکسٹ کویشچن ہے بھائی، کیا بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے، وہ ایک بار اجازت لے لینا. جیسے میری بیوی نے لی ہوئی ہے تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنی والدہ کے ساتھ چلی جاتی ہے. تو وہ اگر شہر کے اندر ہے پھر تو وہ اس میں بھی نہیں آتا نا. مطلب میرے سسرال تو میرے شہر کے اندر ہی ہیں، وہ سفر کے زمرے میں نہیں آتے ہیں. وہ جو لعنت کی گئی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے بغیر محرم کے سفر. شہر کے اندر تو امن کی حالت میں آپ سفر کریں. تو بیوی ہیں جو ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خامدوں سے ایک ہی دفعہ اجازت لے لیں تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. باقی یہ ہے کہ خامد بھی تو جلاد بنے ہوئے ہیں نا، وہ روکتے بھی ہیں. بلکہ انہوں نے ایسی ایسی روایتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ جی اگر باپ کی بیوی کے باپ کی میت بھی رکھی ہوئی ہو تو خامد کی اجازت کے بعد اس کا منہ نہیں جا کے دیکھ سکتی. اللہ تیرے منہ تھے جنہیں مسئلہ کڑیا ہے. ٹھیک ہے نا. خدا نہ یہ کس قسم کا دین تسی پیش کر رہے ہو لوگوں. یعنی عورت ہے وہ مطلب آپ نے کوئی اس کو جانور نہیں ہے، ہیومن ڈگنیٹی میں وہ تو برابر ہے. ٹھیک ہو کہنا چاہیے. تو یہ مطلب اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جذباتی ڈاکٹرائنز کھڑی کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. عورت اجازت لے کے اس لیے کہا گیا وہ کہ مطلب ایک خامد چونکہ وہ لیڈر ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بچے یا بیوی گھر سے باہر نکلیں تو بتا کے نکلیں، کیونکہ وہ لیڈر ہے، وہ رسپانسبل ہے. پھر عورتیں پتہ ہے ہمارے معاشرے میں اتنی سیکیور بھی نہیں ہوتی ہیں، تو اس لیے خامد خود ہی چھوڑ کے آئیں. اجازت والا معاملہ نہ کریں، خود چھوڑ کے آئیں
بہتر ہے خود چھوڑ کے آئیں, ذمہ داری پوری کریں. ذمہ داری پوری کریں, ان کی ذمہ داری ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے. لوگ یعنی بیویوں کو جانے دیتے ہیں اپنے میکے تو وہ سمجھتے ہیں احسان کر رہے ہیں, ذمہ داری. نیکسٹ کوشچن, اگر کوئی عامل علاج کے لیے ماں کا نام پوچھے تو کیا ایسا عمل کروانا درست ہوگا؟ ماں کا نام بتا سکتے ہیں, کیوں نہیں بتا سکتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام قرآن میں ہے, عیسیٰ ابن مریم بار بار آیا, جائز ہے, بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہو. نیکسٹ کوشچن ہے, ویسے وہ بینک اکاؤنٹ والے بھی پوچھتے ہیں ماں کا نام. اگر آپ فون پہ ان سے بیلنس پوچھیں نا تو والدہ کا نام پوچھتے ہیں, کیونکہ اس سے پکڑا جاتا ہے نا بندہ. بالکل, وہ کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا. ہاں, وہ بہت کم ہی پتا ہوتا ہے. باقی اس میں کوئی وہ والا مسئلہ نہیں ہے. نیکسٹ کوشچن ہے, بلی اگر کسی برتن سے دودھ پی لے تو کیا باقی دودھ پاک رہے گا؟ کیا ہم اسے پی سکتے ہیں؟ پی سکتے ہیں. بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے. اس طرح جو گھریلو جتنے پالتو جانور ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کا تھوک بھی پاک ہے. پیشاب پاک تو نہیں میں کہتا, لیکن پیشاب ناپاک نہیں ہے ان کا. جیسے گائے ہے, بھینس ہے, ان کا گوبر, اور اس کے اوپر میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, وہ اللہ نے انسانوں کو یعنی ایک آسانی دی ہے. صرف ایک حنفی والوں نے اسے ناپاک ڈکلیئر کیا, باقی کسی کے نزدیک نہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں ناپاک نہیں ہے, ہاں جی, تو پھر پاک ہی ہوا. پاک کا لفظ بولیں گے تو کہیں گے پیو پاک ہے تے وہ تو پتا نہیں میں کتنی بڑی شہ ماں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا نا. جزاک اللہ. ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز پاک ہو تو وہ آپ اس کو پی بھی لیں گے, پکی بھی لے لیں. ان سے ہی پوچھیں ان کے نزدیک ان کا بلغم پاک ہے یا ناپاک؟ یہ تو پاک ہے. پاک ہے, فقہ حنفی کے نزدیک بھی ہے, تو ان کو چٹو اے پکی بھی نال میں دیتی جے. تو کسی چیز کے مطلب پاک ہونے کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہوتا کہ اس کو کھانا پینا بھی شروع کر دیا جائے. تھوک بھی پاک ہے, لیکن یہ بھی چٹو. تو اگر کوئی کہے نا اے پاک ہے تے پیو تو تھوک چٹو اینٹی وینم تو وہ اللہ نے آسانی دی ہے. میں نے میرے ایک دوست یعنی جن سے ہم اسلام آباد میں دودھ لیتے, خالص دودھ ماشاءاللہ, ان کے میں ایک دفعہ گھر گیا تو میں نے پوچھا نماز کے بارے میں. کہتے ہیں جی وہ پورا دن بھینسوں کو دیکھ بھال میں کٹھی ساری پڑھ لینا. کیوں؟ کہتا جی کپڑے کہاں سے پاک رکھے, 10-12 بھینسیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ کو کس نے کہا کہ ان کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے معاملہ؟ گوبر اور پیشاب جو ہے پالتو جانوروں کا جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں یہ ناپاک نہیں ہے. کہتا جی میرا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ یعنی میں نماز قضا کر دیتا اس کی وجہ سے. تو یہ اللہ نے آسانی دی ہے. یہ تو آج کل آفس جابز ہیں نا, پہلے تو لوگوں کی یار کتنی سکون کی زندگی تھی. میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کتنی سکون کی زندگی ہوتی. جیل میں ہم بھی حلوائی کر رہے ہوتے, اپنے دانے اور 1-2 بھینس کو بکریاں رکھی ہو, سکون کی زندگی. پنڈی والے جڑے لاہور نوکری کرن گئے ہیں, لاہور والے پنڈی گئے ہیں اور ریل کار چل رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں ادھر والے ادھر نوکری کر رہے ہیں, ادھر والے ادھر نوکری کر رہے ہیں. یہی لوگ اگر یہ ڈیزل ختم ہو جائے, پیٹرول ختم ہو جائے, لوگ سکون سے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے جتنی ضرورت کا سامان ہے وہ اگائیں اور کھائیں پیئیں, سکون کی زندگی. نہ کوئی موبائل ہوئے, نہ کوئی ہے جناب کیمرے ہوں, مصیبتیں نہ سیلفیاں ہوں, سکون کی زندگی گزاریں. تو یہ مشکل بھی کتنے بھی کم ہو جائیں گے, فتنے بھی کم ہو جائیں گے. لیکن اب اتنے ہو گئے ہیں کہ اب ان کیمروں کی ضرورت ہے, اب نہیں یہ ختم ہو. صحیح بات ہے. نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی, آپ نے اپنے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ پگڑی صرف کالی اور سفید سنت سے ثابت ہے, جبکہ سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 4064 کے تحت اپنی پگڑی کو زرد رنگ سے رنگنا, تو کیا یہ بھی سنت ہے؟ دیکھیں یہ میرا کلپ جو پگڑی والا نا وہ پورا 28 منٹ کا کلپ ہے, جس میں میں نے بتایا تھا کہ تمام لباس مرد پہن سکتا ہے, سرخ بھی, زرد بھی, اور پگڑیاں بھی. میں نے تو بارہا لیکچر میں کہا آپ گرین پہنے, زرد پہنے, ساری پہنے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حلال اور حرام کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 کلر ثابت ہیں, بلیک اور وائٹ. ٹھیک ہو گیا. یہ جو زرد والی حدیث بتا رہے ہیں نا ابو داؤد کی, یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے, اور میں نے یہ اس لیکچر میں بیان کی بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں داڑھی کو زرد کرنے کو پسند کرتا ہوں, کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام کو داڑھی زرد کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور نبی علیہ السلام جب یعنی داڑھی زرد کرتے تھے تو آج وسلم وہ زردی کو اپنے کپڑوں پہ بھی اور پگڑی پہ بھی مل لیتے تھے. اچھا, یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے زرد کلر کی اسپیشل پگڑی باندھی ہوئی ہوتی تھی, یعنی وہ داڑھی کا جو زرد رنگ ہے وہی کپڑوں پہ بھی آپ کو زرد رنگ پسند تھا. یعنی وہ زرد کلر آپ کہہ لیں ڈارک یلو جسے کہتے ہیں, تو پہلے یلو پہنے, یار پگڑی پہنے, آپ یلو پہنے, آپ گرین پہنے, آپ جس مرضی رنگ کی پہنے. میں تو شروع دن سے قائل ہوں
یہ تو لال رومال والوں نے کہا کہ گرین پگڑی پہننا غلط ہے. میرا کلپ تو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, میں نے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام نے تو گرین کلر کے کپڑے بھی پہنے ہیں, ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے. ہم نے تو کبھی بھی اس کو ناجائز نہیں کہا. وہ جو زرد کلر والا ہے نا, وہ اسپیسیفک زرد کلر نہیں, مطلب وہ رنگنے کے اعتبار سے اگر کوئی پوری بھی پگڑی سفید زرد رنگ کر کے پہن لے تو پہنے ضرور, لیکن آپ کا عمومی عمل جو ہے وہ بلیک اور وائٹ ہی ہے. کوئی رنگ منع بھی کیا جیسے کہ اورنج رنگ؟ اورنج رنگ جو ہے نا وہ صرف اس کا احرام پہننے سے منع کیا گیا. ٹھیک ہو, اورنج نہیں ہے, وہ زعفرانی کلر ہے. زعفرانی کلر وہ ہوتا ہے جیسے کسی بندے کی داڑھی کو آپ زرد دینا تو وہ زعفران کا کلر ہے, یعنی آپ سمجھ لیں کوئی اینٹ کا کلر اور یلو کلر کے درمیان میں کر کے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, وہ زعفران آپ جا کے دیکھ لیں, اس کا بھی احرام بنا ہے, عام حالت میں وہ بھی پہننا جائز ہے, کوئی کلر مطلب پتہ نہیں جی چشتی کا رنگ چھیڑا. نیکسٹ کوشچن علی بھائی, کاروبار کرنے کے اسلامی رولز کیا ہیں؟ بنیادی اصول تو یہی ہے کہ غرر نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, سودی کام نہیں ہونا چاہیے, بس اللہ اللہ خیر سب. دھوکہ نہ ہو, دنیا جان کی چیز اس میں شامل ہے. باقی یہ کوئی نہیں ہے, یہ اصول میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نہیں پروفٹ کتنا لیں, اور جتنا مرضی لیں, بلیک مارکیٹنگ نہیں ہونی چاہیے. دھوکہ نہ ہو, بلیک مارکیٹنگ نہ ہو. یہ نہ ہو پوری مارکیٹ کا آلو اٹھا کے آپ 1000 روپے کلو آلو بیچ رہے ہیں, آپ 1000 روپے بیچیں, آپ سے لے گا ہی کوئی نہیں, لوگ 40 والا لے لیں گے. بلیک مارکیٹنگ نہ کریں, پروفٹ آپ جتنا مرضی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اتنے % پروفٹ لیں, اتنا نہیں, غلط ہے, یہ ہو نہیں سکتا. میں آپ کو بتاؤں, اسلام آباد میں سبزی منڈی ہے, اس کے قریب جو سیکٹر ہے اسلام آباد کا I-10 ہے. I-10 میں جو سبزی بیچ رہا ہے وہ پیدل بھی سبزی منڈی سے آلو اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے, اتنا قریب ہے. اور F11 وہاں سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 6-7 کلومیٹر دور ہے, وہاں پہ ایلیٹ کلاس رہتی ہے. اب ایک بندہ 7-8 کلومیٹر سے گاڑی لے کے آتا ہے, پیٹرول جلے گا, یہاں سے وہ اٹھاتا ہے آلو, وہاں جا کے بیچتا ہے. وہاں پہ دکان کا کرایہ بھی 30,000 روپے ہے, I-10 میں کرایہ 10,000 روپے ہے. تو سر اب آپ یہ ظلم تو نہ کریں کہ یہ بھی 30 روپے کلو آلو بیچے اور وہ بھی 30 روپے بیچے, تو کرایہ کہاں سے نکالے گا؟ یہ آپ باؤنڈ کر ہی نہیں سکتے کسی کو. صرف بلیک مارکیٹنگ نہ ہو اور دھوکہ نہ ہو, غرر جسے کہتے ہیں. آپ جو مرضی کریں, آپ بے شک 1 روپے کی چیز لاکھ روپے کی بیچیں, آپ سے لے گا ہی کوئی نہیں. وہ اللہ نے چیک نیچرل رکھا ہوا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ جی میں یہ چیونگم جو ہے یہ میں 1000 روپے کا چیونگم بیچوں گا, تو بیچتے نہیں, آپ سے کون لے گا؟ لیکن اگر آپ پوری مارکیٹ سے چیونگم اٹھا لیں اور پھر آپ 1000 روپے کا بیچیں تو یہ اب پھر دھوکہ ہو جائے گا. بلیک مارکیٹنگ ہے وہ. بلیک مارکیٹنگ اور غرر, دھوکہ نہ ہو, تیسری چیز سود نہ ہو. یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو دنیا کا ہر کاروبار حلال ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. نیکسٹ کوشچن ہے, کیا شیاطین کو اتنی استعداد ہے کہ وہ کسی کے گھر سے کچھ چرا کر لے جائیں؟ فزیکل تو نہیں ہے, ان کا سارے حملے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں استطاعت ہے, جو یہ دعویٰ کرتا ہے نا, تو اسے میں کہتے ہیں اسٹیٹ بینک سے ڈالرز اٹھا کے بتا دیں. پاکستان سے اسٹیٹ بینک نہیں, امریکہ دے. اسی اتنے مقروض ہوئے ہیں, ساری گورنمنٹ کہہ رہی ہے $12 ارب لینے IMF تو $12 ایک جیل نہیں بھرتی کر لو. ایسے دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. انٹلیکچوئل ہوتا ہے, صرف ذہنی دباؤ ہوتا ہے, اس سے وہ کام ہو جاتا ہے. باقی یہ نہیں ہوتا کہ فزیکلی کریں. تو جن جو ہے وہ نہ تو تالا توڑ سکتے ہیں, تالا کیا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے آپ پھیرتے وہ دروازہ بھی نہیں کھول سکتے. ٹھیک ہو گیا. کسی جسم کو استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں, کسی کو استعمال کر لیں, لیکن جس کو استعمال کریں گے انہیں مرنا کہ جا کے اتنے بینک جائے گا تو گولی لگے گی انہوں, پھر جن نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے, نہ CCTV کیمرے میں وہ غائب کر سکتا ہے اس کو, وہ تو آئے گا کہ جی کون آیا ہے بندہ. ورنہ تو دنیا کا نظام ہی تل پٹ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جنات کو طاقت ضرور دی ہے, لیکن انسانوں میں اس قدر انفلوئنس نہیں ہے ان کا کہ وہ اس طریقے سے کام کروانا شروع کرتے. ادروائز میں کہتا ہوں یہ جنات کے ذریعے نبی علیہ السلام کے خلاف جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں یہ ڈیلیٹ کرا دیں, یا وہ یوٹیوب نے جو ہارڈ ڈسک وہاں رکھی ہوئی ہیں ایکڑز کے اوپر, کوئی انجینئر صاحب نے جتنے سٹوریج ہے وہی چک دے ہو یار, کم مولوی نے سکون نہ زندگی گزارن. اب مولوی کی بیماری ہے تو وہ ٹھیک ہو جائیں جی. ہاں, ڈیلیٹ کرا دیں, ایک نگاہ ہی مار دو یوٹیوب تے, میرے سے نہ مارنا, مہربانی کرو یوٹیوب تے ہی مارو. نیکسٹ کوشچن ہے بھائی, شادی میں لڑکی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا کیسا ہے؟ یہ مطلب ایک ٹریڈیشنل لوگوں نے بنایا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی حرمت کا فتویٰ تو نہیں لگ سکتا. شکر ہے قرآن میں ہی کر رہے ہیں, وید کے نیچے نہیں بھیج رہے ہیں. تو یہ اس کو میں نے اسلام بنا کے نہیں, ایک ٹریڈیشن کے طور پہ اگر کوئی کرتا ہے اس طرح بھی بیٹی کو قرآن گفٹ کرنا شادی کے موقع کے اوپر, ترجمہ نہ کرو بھائی,
خالی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, ترجمے والا گفٹ کریں. بشتی زیور وغیرہ تو کرتے ہیں نا. ہاں بیشتی زیور کرتے ہیں, اس میں بریانی بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے نا, کوفتے بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے, اور کافی کچھ لکھا ہے, وہ اس لیے کرتے ہیں. وہ کافی کچھ میں سے کچھ بتائیں گے کیا لکھا ہے. بہت بہت گندی گندی باتیں لکھی ہوئی ہیں, وہ مطلب چونکہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ دیکھتے ہیں, اس لیے ہم وہ گندی گندی باتیں ریپیٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ خود ہی کھول کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوشچن ہے, گالی دینے سے قبر میں بچھو والی حدیث ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ نہیں, کوئی نہیں ہے اس طرح کی حدیثیں, صحیح نہیں ہے, بس یہ ہے کہ گالی دینا حرام ہے, سمپل از دیٹ. نیکسٹ کوشچن ہے, برائی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ برائی سے بچنے کا بڑا آسان طریقہ ہے, روزانہ جو ہے وہ 1 منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا کریں, ایسے کر کے جلا کے. ٹھیک ہے, جب آپ کی پریکٹس ہو جائے تو آپ پھر اللہ سے کہیں گے ہاں میرا ہاتھ برداشت کر لینا ہے. یہ تو ہم نے فارمولہ بتایا, خوف خدا ہی ظاہر ہے ذریعہ ہے, اس کے علاوہ تو کوئی ذریعہ نہیں. اپنے آپ کو محاسبہ اپنا کرتے رہیں کہ میں تو یعنی ایک پاؤں میں کانٹا چبھنا برداشت نہیں کر سکتا, میں تو موم بتی کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتا, میں تو گرم فرش کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتا. آپ دیکھیں نا, کبھی آج کل آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کسی ایسی مسجد میں جانا پڑے جس میں آپ کو 10-12 فٹ ہی گرم زمین سے گزرنا پڑے, لگ پتہ جاتا ہے, یا جو آج کل گرمی پڑ رہی ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے. تو یہ بندہ اس کو سامنے لائے, اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے, اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ سمپل از دیٹ. نیکسٹ کوشچن ہے, نیک عمل کرنے کے باوجود انسان برائی کی طرف کیوں مائل ہو جاتا ہے؟ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کی مدد سے برائی سے بچا جا سکے. برائی سے بچنے کے لیے آپ کو انٹلیکچوئل ڈیسیژن کرنا پڑے گا. میرے بھائی, وظیفے کرنے سے کوئی بندہ برائی سے نہیں بچ سکتا, نمازیں پڑھنے سے کوئی نہیں بچ سکتا. جو قرآن میں ہے نا کہ نماز بے یہی برے کاموں سے روکتی ہے, وہ واقعی اگر نماز ہو, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں میں نماز میں اللہ سے بات کیا کر رہا ہوں, تو اس نماز نے کہاں سے آپ کو روکنا ہے؟ اس کے لیے آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے, یہ شیطان کے لیے, اور اپنا آپ محاسبہ کرنا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک لیکچر اپنا بتا دیتا ہوں, آپ سنیں. مسئلہ نمبر 196, کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا, اور مسئلہ نمبر 120, اہل ایمان کی 12 خصوصیات. یہ 2 لیکچرز دیکھ لیں. اور تیسرا ہے مسئلہ 146, موت سے پہلے توبہ کی ضرورت. یہ 3 لیکچرز میرے فکر آخرت کے اوپر ہیں, مسئلہ 196, 146 اور 120. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. 139 بھی تو ہے. ہاں 139 بھی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے, قرآن حفظ کر کے بھلا دینا کیسا ہے؟ وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں منظر دکھایا گیا, اس میں ایک منظر یہ بھی تھا, بڑی ڈیٹیل حدیث ہے, کہ ایک شخص جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے, اس کے سرانے ایک فرشتہ ایک بہت بڑا پتھر لے کے کھڑا ہے, وہ اس پہ پھینکتا ہے اور وہ پچک جاتا ہے, پھر وہ سلامت ہوتا ہے, وہ لڑک کے دور تک جاتا ہے پتھر, وہ فرشتہ جتنی دیر میں اٹھا کے لاتا ہے اس کو نیا سر مل جاتا ہے, نعوذ باللہ, پھر اس پہ مارتا ہے, اور یہ عذاب مسلسل جاری ہے. تو نبی علیہ السلام نے جب بعد میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ آپ کے امت کا وہ شخص ہے. امت نے تو کہنا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, ٹھیک ہے جی, امت کا دماغ پھرے ہے. اور نبی علیہ السلام کہا گیا کہ یہ آپ کا وہ امتی ہے جو نمازوں کے اوقات میں سو جایا کرتا تھا, اور قرآن پڑھ کے اس نے بھلا دیا تھا. اب یہ بلانا فزیکل بلانا بھی ہے کہ ایک بندہ یعنی قرآن اس نے حفظ کیا, اس نے بلا دیا, کوشش کرے یاد کرنے کی, اگر نہیں ہوتا تو توبہ کر لے. اور ایک ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو اس نے پس پش ڈال دی ہے, جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی علیہ السلام شکایت کریں گے, اللہ میری امت نے, میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا, یعنی قرآن کی تعلیمات کو پشت کرتی تھی. تو یہ بھی قرآن کو بھلانا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی قرآن کو بھلانا ہے کہ ایک بندہ نماز میں پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور باہر نکل کے اپنے بابوں کو پکار رہا ہے. تو یہ تو دوگلی پالیسی ہے, دوگلی پالیسی سے کلی اجتناب کیا جائے. جزاک اللہ. نیکسٹ کوشچن ہے, کیا عورت پبلک پلیس پہ یا پبلک میں نماز ادا کر سکتی ہے جبکہ پردے کا پورا اہتمام کیا ہو؟ نہیں کرنا چاہیے جی. عورت تو ہے ہی عورت ہے نا جی, کیوں پبلک پلیس پہ نماز پڑھ رہی ہے؟ وہ کسی اوٹ میں جائے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, میں نے وہ اپنے مسئلہ 161b میں بھی بتائی ہے کہ عورت کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر کی کوٹھری میں پڑھے, اس کے بعد کمرے میں, اور اس کے بعد سین میں. گھر میں بھی سین میں پڑھنا اس سے بہتر ہے وہ کوٹھری میں پڑھے. تو چاہے جائے کہ پبلکلی لوگوں کے سامنے پڑھے. تو آج کل تو ماشاءاللہ پاکستان میں بھی ٹرینڈ آ گیا ہے, جتنی بھی ہماری جی ٹی روڈ کے اوپر ہیں اور اس طریقے سے موٹر وے کے اوپر اتنی خوبصورت مسجدیں بنی ہیں, عورتوں کے لیے لادہ انتظام ہے, وضو کا, استنجے کا, سب کچھ لادہ سے ہے, نماز پڑھنے کا بھی لادہ سے ہے. تو پبلک پلیس پہ تو ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جان بوجھ کے کیوں پڑھنا چاہتی ہیں؟ تماشا لگوانا ہے انہوں نے اپنا, تو وہ اس جگہ پہ پڑھیں.
میں یعنی ہماری ان جگہوں پہ تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں یورپ امریکہ میں اگر کہیں ایسی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو نمازیں جمع کر لیں, زور اثر جمع ہو سکتی ہے, مغرب عشاء جمع ہو سکتی ہے. اگر انہوں نے زور کے وقت شاپنگ کے لیے نکلنا ہے, زور اثر کٹھی پڑھ کے نکلیں, بے شک رات کو 12 بجے آگے مغرب عشاء پڑھ لیں کٹھی, وہ تو فجر سے پہلے تک مغرب عشاء, نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی. جس کو مسئلہ پتہ ہے نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی, نمازیں آپ جمع کریں. صحیح مسلم میں 10 حدیثیں ہیں, 1633 1633 سے لے کے آنورڈ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے, یعنی مدینہ شریف میں زور اور اثر جمع کی اور مغرب اور عشاء. جب صحابہ نے پوچھا, تابعین نے صحابی سے ابن عباس سے کہ ایسا کیوں کیا, انہوں نے کہا اس لیے کیا نبی علیہ السلام نے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ ہم عموماً یہاں پہ یعنی اتوار والے دن زور اثر کو جمع کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کنٹینیوٹی اویلیبل ہو جائے. یعنی ہماری عادت نہیں ہے. شیعہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ افضل یہی ہے کہ الگ الگ وقت میں پڑھے, جمع کرنا جواز ہے. اہل سنت کے نزدیک بھی جواز ہے. شیعہ نے وہ جواز کو ادھر پکڑا ہوا ہے, انہوں نے ادھر ضد لگائی ہے کہ ہم نے جمع کرنی نہیں ہے. لیکن ہم نہیں ایسا کرتے. کیوں؟ کیونکہ نام بابی ہم ہیں مسلم, علمی کتابیں. ٹھیک ہو گئی. جزاک اللہ. نیکسٹ کوشچن ہے جی, بخاری, مسلم اور دیگر کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں, کیا ان کے قلبی نسخہ جات موجود ہیں؟ جی موجود ہے. اگر موجود ہے تو کہاں ہیں؟ اچھا تسی لفڑے نے بیروت میں جناب قلبی نسخے موجود ہیں, اور اب ان کو ڈھونڈنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی دنیا میں کلیم نہیں کر رہا کہ یہ بخاری بدل گیا, میرے پاس اصلی بخاری ہے. قرآن کے قلبی نسخے بھی موجود ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا لکھوایا ہوا نسخہ ٹاپ کاپی میوزیم ٹرکی میں موجود ہے. لیکن اگر کہ میں نے اس کو میچ کرنا ضرورت نہیں, کیونکہ پوری دنیا میں مسلمان ایک ہی قرآن کلیم کرتے ہیں. اگر کوئی دو طبقے بن جائے کہ یہ قرآن ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, پھر آپ جا کے اوریجنل سے میچ کریں گے نا. تو بخاری پوری دنیا میں ایک ہی کلیم کی جاتی ہے. قلبی نسخے دیکھنے کی ضرورت نہیں, وہ اجماع اور تواتر سے جا رہی ہے. وہ نسخے ختم بھی ہو جائے نا تب بھی امت ایک کو ہی لے کے چل رہی ہوگی, کیونکہ یہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. اجماع پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے الحمدللہ. تو ویسے نسخے بیروت کے اندر موجود ہیں, قلمی نسخے موجود ہیں. اور اب یہ مخطوطے انہیں کہا جاتا ہے. یہ مخطوطے جو ہیں وہ مصر والی جو الازہر یونیورسٹی ہے نا, آپ پتہ دنیا میں پہلی یونیورسٹی مسلمانوں کی الازہر ہے, 330 ہجری میں بنی ہے, آج 1439 ہے. 330 ہجری میں الازہر یونیورسٹی بن چکی تھی. اب وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹس اور پی ایچ ڈی تھیسس دیے جاتے ہیں نا, ان میں یہ مخطوطوں والے بھی ہوتے ہیں. تو اب الازہر یونیورسٹی میں باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے جنہوں نے یہ مخطوطے جو ہے نا, ان کی پکچرز کھینچ کے وہ بھی نیٹ پہ اپنی لائبریری میں سافٹ کاپی کی فارم میں چڑھا رہے ہیں. اچھا جی, بخاری کا یہ 800 سال پرانا نسخہ ہے, اس کی تصویر کھینچ کے انہوں نے چڑھا دی ہے. اب وہ نسخہ گم بھی جائے تو سافٹ کاپی تو اویلیبل ہے, مسئلے ختم. ٹھیک بات ہو. تو یہ دعائیں نے انگریزوں کو جنہوں نے یہ کیا. آپ کے بزرگوں نے تو کوئی کیمرہ ایجاد نہیں کیا. سر یہ بزرگوں نے کیا کیا ہے, نگاہیں مارتے رہے ہیں, وہ بھی کچھ نہیں کیا نگاہیں مار کے بھی. ٹھیک ہے نا, مار کے کام خراب کر دیا. پتہ نہیں مارتے نہیں. وہ میں ابھی وہ ایک دعوت اسلامی والوں نے کتاب چھاپی ہے کرامات غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, اس میں لکھا ہے کہ ایک مرید تھا, تو وہ اس نے نا ان کے وہ جو لوٹا تھا نا, اس کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی. پکو کسے پہنچ دے جائے تو وضو کروا کے اس نے لوٹا ایسے ہی رکھ دیتا. بیچارے کو مطلب غلطی ہو گئی. انہیں جناب ایک نگاہ ماری تو مرید جلال کتاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. یہ لکھا ہوا ہے. اچھا, اور یہ اسی سے لیا نا, بڑی کتاب ہے بہجت الاسرار. اچھا, بہجت الاسرار جو ہے نا ایک انسائکلوپیڈیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کا, اسی سے یہ نقل کیا ہوا ہے. اچھا کہتے ہیں جناب پھر انہوں نے ایک نگاہ لوٹے کی طرف ماری, اس کی ٹوٹی سی. میں کہ یار وہ پہلی لوٹے تے مار دیندے, مسئلہ حل ہوتا, بندہ بچ جاتا. جھوٹ ہے. یعنی یہ ہم مذاق شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں اڑا رہے, ان کی طرف جھوٹ منسوب بالکل. اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ انہوں نے کہا میں مشرق میں ہوں. یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے, میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو, اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈھانپ دوں گا. تو میں نے اس پہ ان کو کہا تھا کہ یار اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر. آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہوں, سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا کے کیمرے سامنے لوائے اور پھر کہ جی یا شیخ عبد القادر جیلانی اور نال ہی اپنی تہمت کھول دے, تو وہ آگے. ویسے میرا مشورہ یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویئر پہن لیجئے گا, کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا. جب ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں, یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں.
بزرگوں کا مذاق آپ نے اڑوایا ہے. ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. قصیدہ غوثیہ میں اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں, اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے ہوئے ہیں, یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے. وہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں. انہوں نے یہ باتیں نہیں کی. شیخ عبد القادر جیلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا کہ عبد القادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے. یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے. جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں. جھوٹ بول رہے ہیں نا. تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ باتیں کی. جیسے روافظ نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے, ٹھیک ہو گیا, خوارج نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے, اس طرح انہوں نے بھی جھوٹ باندھے شیخ عبد القادر جیلانی پہ. مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی سے ہم محبت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگ ہمیں یہ ملے ہیں سارے, ہاں جی, اللہ پاک کی ٹرو صحیح تعلیمات پہ چلیں. نام لیتے ہوئے ہنستے کیوں ہیں میرے سامنے؟ بس وہ میں ایک بزرگان دین ہے, ایک بزرگان بے دین بھی ہیں, ایک علماء کرام بھی ہیں, ایک علماء کرائم بھی ہیں. ہم کرام کی بات کریں. اچھا کرام. چلیے بھائی نیکسٹ کوشچن ہے. علی بھائی, عید الاضحیٰ کے موقع پر جب لوگ قربانی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو محلے کے کچھ لوگوں کو بلوا کر ختم شریف پڑھواتے ہیں جو کہ بظاہر اجتماعی دعا ہے. کیا یہ عمل بدعت ہے؟ بدعت ہی ہے جی. یہ جو شریف جتنے کام کیے ہوئے نا انہوں نے, آپ یہ ہمارے قریبی مسجد ہے نا, یہاں اذان ہوتی ہے نا, تو اذان کا اینڈ کس پہ ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پہ. وہ اسپیکر بند کرنے سے پہلے پڑھتا ہے محمد رسول اللہ. یہ شریف ہی داخل کیے ہوئے نا. تو نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اس میں آپ جو چیزیں ایڈ کریں گے تو وہ شرافت کے نام کے اوپر آپ دین کے اندر بدعت داخل کر رہے ہیں. ٹھیک ہو. بدعت میں بہت دفعہ بول چکا ہوں, آپ کلپ اور کوئی دیکھ لیں, حسب حال نہ کروائیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اگلا کوشچن ہے, اگر کوئی شخص کسی مخصوص شخص کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھ دے اس سوچ کے ساتھ کہ یہ بھی ان جیسا بنے گا, ایسا عمل درست ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, اچھی سوچ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا نبیوں کے نام کے اوپر نام رکھو, یعنی وہ اللہ کے پسندیدہ ہے نا. تو ہمارا تو ٹرینڈ بہت کم ہے. ابراہیم نام تو چل رہا ہے, میں نے موسیٰ نام کے بہت کم لوگ دیکھے ہیں, عیسیٰ تو بہت ہی کم دیکھے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو خضر بہت لوگ رکھتے ہیں, حالانکہ جن کا کنفرم ہی نہیں ہے کہ وہ نبی تھے یا فرشتہ تھے, فرشتوں کے پیغمبر تھے یا انسانوں کے تھے. اور ذکر میں نہیں ہے کہیں. ہاں نہیں, خضر کا نام تو آیا ہے بخاری مسلم میں. وہ جو قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن بخاری مسلم میں نام آیا ہے. خاضر لفظ ہے, سبزہ, یعنی جہاں پاؤں رکھتے تھے سبزہ اگاتا تھا. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں. نبیوں کے نام کے اوپر رکھے نام. باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر نام کسی کا اچھا رکھ دیں گے تو اس کے کرتوت بھی اچھے ہو جائیں گے. اس کے لیے تو ایفرٹ ہی کرنی پڑے گی. اس امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس کا نام اس امت کا بہترین نام ہے. کون سا نام ہے امت میں بہترین نام؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے, دو نام اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے, عبداللہ اور عبد الرحمن. تو عبداللہ ابن ابئی تو اس کا باپ تھا نا, اس کا نام تو عبداللہ تھا نا. اس امت کا سب سے بدبخت انسان, ابو جہل سے بھی بڑا بدبخت, منافق, رئیس المنافقین, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آندہ اس کی قبر پہ بھی نہیں جانا, جس کا جنازہ بھی پڑھایا, کہا 70 دفعہ بھی پڑھو گے تب بھی میں معاف نہیں کروں گا. اس کا نام بھی عبداللہ تھا. تو نام نے تو کوئی فائدہ نہیں دیا. ایون نبی علیہ السلام کے بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا کیونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا, اس کا نام بھی عبداللہ تھا. اس کی تعریف قلب کے لیے اپنا کرتا دے دیا, خود جنازہ پڑھایا, دفنا دیا, تب بھی اللہ نے قرآن میں کہا کوئی بخشش نہیں. 70 دفعہ بھی مانگو نا دعا تب بھی بخشش نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ سموسوں کا وقفہ ہے. سموسوں کا وقفہ کتنے رہ گئے؟ 3 کوشچن ہے. 3 سوال, 2 منٹ یار رک جائے, 3 سوال ہو لینے دو. ٹھیک ہے, میرے اللہ ہو انہاں نوں دیو تسی سموسے. سموسا ہاتھ کار وال تے دل یار وال. ٹھیک ہو گیا جی. تے ہاتھ نہ سموسا کھائیو, خوشو خوشو نہ سموسے بھی نہ وٹ جانا, لیکن تک کے بھی کھانا کدھر کوئی اور شے نہ ہوئے وچ. اچھا یہ سوال رہ گیا جی, ختم کریں جی. اچھا ہو گیا جی, 5:45 تک ختم ہو جائیں گے. اگلا کوشچن ہے بھائی, اسلام میں جوانی اور جوانی کی عبادت کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ بہت اہمیت ہے. پہلے تو قرآن میں ہے نا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, سورہ النساء میں پارہ نمبر 4 کی پہلی آیت ہے. تم کبھی بھی نیکی کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیز اپنے رب کو نہ دو. تو انسان کی زندگی میں سب سے پسندیدہ چیز اس کی جوانی ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری کیوں کہا گیا ہے؟ کہ
جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شعر ہے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس نے جوانی میں توبہ کی. یہ مشکات میں آپ کو کتاب المساجد میں مل جائے گا 701 نمبر حدیث ہے, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. جزاک اللہ بھائی. نیکسٹ کوشچن ہے, زندگی میں ہر طرف سے ناکامی نظر آ رہی ہو تو ایسے حالت میں انسان کیا کرے؟ جب انسان کو ہر جگہ ناکامی نظر آ رہی ہو نا تو اس شخص کا تصور انسان ذہن میں لے کر آئے جس نے ناکامیوں کے بعد کامیابی حاصل کی ہو, اور ایسے اعلیٰ درجے کی کامیابی کہ ویسی کامیابی کسی نے نہ حاصل کی ہو. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. دیکھیں نا 13 سال تک تکلیفیں اٹھائیں, بچیوں کو طلاق ہوئی, آپ پہ اجڑیاں پھینکی گئی, ہمیں تو عشر رشید بھی نہیں. کریں اور صبر کریں, اور وقت سب سے بڑا مرہم ہے. فٹ ان دا سسٹم, جو آپ کو اللہ نے حالات و واقعات دیے نا اس میں بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. آپ غم کھانا شروع کریں گے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. میں اپنی پرسنل لائف میں کتنی ٹریجڈیز ہیں جو میں آن کیمرہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا میری لائف میں, لیکن میرا دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا, میرا ایٹیچیوڈ وہ تو کہیں بھی شو نہیں کرتا. وہ سمجھتے ہیں شاید دنیا کا سب سے سخی بندہ یہی ہوگا, اس لیے کہ جو مجھے اللہ نے حالات و واقعات دیے نا میں نے اس میں بیسٹ پرفارم کرنا ہے کہ ٹھیک ہے میری ڈیسٹنی اللہ نے یہی مقرر کی تھی, اس میں جو حالات و واقعات کے اندر میں جو بہتر کر سکتا ہوں میں وہ کروں. اگر آپ دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیں گے سانسے کمتری کا شکار ہو جائیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو, یوں تمہارے دل کے اندر قناعت پیدا ہوگی, تم اللہ کا شکر ادا کرو گے, اوپر والوں کو نہ دیکھو. مسئلہ 51 میں میں نے یہ ساری حدیثیں بتائی ہیں. تو نبی علیہ السلام کو آپ دیکھیں, دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے تو 3 4 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, تو آپ نے زندگی گزاری ہے نا. زیادہ تر لوگ جو پریشانیاں کہہ رہے ہوتے ہیں نا, بڑی پریشانی معاش کی ہوتی ہے یا کوئی بے اولاد ہوتا ہے. تو یار نبی علیہ السلام کی تو ساری بیویاں بے اولاد تھی سوائے سیدہ خدیجہ کے, یا ایک ماریہ قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے وہ بھی فوت ہو گئے. کئی پیغمبر ہیں بے اولاد ہیں. تو یہ ایک فیکٹر ہے نا. اس کی بنسبت وہ یہ سوچے کہ اگر میری اولاد ہوتی, نافرمان ہوتی, الٹا میرے لیے وبال بنی ہوتی, مجھے اس کے بھی دوزخ میں جانے کا غم ہوتا. نوح علیہ السلام کا بیٹا دوزخ میں ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. تو آپ ہمیشہ چیزوں کے نا آپٹیمسٹک رہیں, اور باقیوں کے معاملات میں پیسیمسٹکلی چیزوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں تو بہت بہتر ہوں. اور آپ دیکھیں, آپ جب اپنے آپ کو دیکھیں گے آپ کروڑوں نہیں اربوں سے بہتر ہوں گے. اربوں سے بہتر ایک مسلمان تو ہے نا. دنیا میں اربوں لوگ ہیں جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے یار. میں کہتا ہوں ہر مسلمان اربوں سے بہتر ہے, بلینز آف پیپل سے بہتر ہے. عرب سعودی عرب والا نہیں ہے, دوئے والا ہے. تو خیر ان والے اربوں سے بھی بہتر ہوں گے. کئی لوگ کہتے ہیں جنہیں کو بندہ مکے رہنا ساری نمازاں اتنے پڑھنا ہے. یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ اس نے جو ایک نماز حرم میں پڑھ کے 10,000 نمازوں کا ثواب لیا, اور ایک پاکستان کی گرمی میں رزق حلال کمانے والا مزدور سڑک کے کنارے وضو کر کے بغیر جماعت کے کیولا روح نماز ادا کرتا ہے, اس کی ایک نماز ہو سکتا ہے اس کی 20 نمازوں سے وزنی ہو, کیونکہ قیامت الدن نیکیاں تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی کہ یہ 10,000 نمازوں کا ثواب ہے. اس کی ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہو سکتی ہے تولنے میں, کہ اس کو اللہ نے جو گیون سرکمسٹانسز دیے تھے اس میں بیسٹ پرفارم کیسے کر سکتا تھا. جس طرح میں آج کل کہتا ہوں کہ آج کل ہمیں اللہ نے بیسٹ سرکمسٹانسز دیے ہیں دعوت و تبلیغ کے. ہمیں کسی سے پتھر نہیں کھانا پڑتا, چپ کر کے ویڈیو چڑھائیں, ویڈیو شیئر کرائیں, ٹھیک ہو گیا. گھر بیٹھے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے آپ ای میلز کے جواب دیں. ایک دین کا مسئلہ کسی کو بتانا 60 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے. یہ روایتوں کے اندر آتا ہے نا. روایتیں تو چھوڑ دیں, میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ اگر کسی کے مسئلہ بتانے سے ایک بندہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے تو میں کہتا ہوں اربوں سال کی عبادت سے بہتر ہے. نبی علیہ السلام کے ایک امتی کو گمراہی سے بچا کے آپ نیکی کی طرف لے اور اللہ کے ایک ناراض شدہ بندے کو اللہ سے ملا دیں, میں تو کہتا ہوں پوری زندگی کی کسی کی نمازیں لے لی جائیں, یہ نیکی اس پہ وزنی ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. آخری کوشچن ہے, پاک اور ناپاک کپڑے اکٹھے دھو دیے جائیں تو انہیں پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر اکٹھے دھو دیے نا ایک دفعہ تو اس کے بعد آپ یہ کریں کہ ایک ٹب میں پانی لیں, اس کے اوپر ٹوٹی کھولیں, اور جب ٹب اوور فلو ہونا شروع ہو جائے ٹوٹی بند نہ کریں, پانی اوور فلو ہوتا رہے, ایک ایک کر کے اس میں کپڑا ڈبوتے جائیں اور نکال کے دوسری جگہ رکھتے جائیں. وہ بہتا ہوا پانی شمار ہوگا دریا کی طرح, وہ ساتھ ساتھ گندگی اس کی نکلتی جائے گی. تو وہ اینڈ پہ ہی پاک کرنا چاہیے. گھر میں یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
کپڑے کٹھے ہی دھوئیں, اس کے بعد اینڈ پہ ایک بار نتھار لیں چلتے ہوئے پانی کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک صحیح ہو گیا. ہاں جی مکمل ہو گیا جی. جی باقی سوالات انشاءاللہ وہ جو موزم بھائی نے بھی بھیجا ہوا نا پورا تھدا, اس کو اگلی باری رکھیں جی ٹھیک کیونکہ آج بھی کافی لمبی ہوگی نشست. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیرا.